السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں ہمارے ناول کی جانب۔ داستان عشق محبت، از قلم مریم عمران۔ مجھے جانے دو بہزاد، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک غیر مرد کے ساتھ رنگ رڑیاں منا رہی ہو اور کہہ رہی ہو میں نے کچھ نہیں کیا۔ بہزاد نے پسٹل لوڈ کر کے پہلے اس آدمی پر گولی چلائی جس کے ساتھ اس کی بیوی پکڑی گئی تھی۔ نہیں بہزاد، لبنہ کی ایک دلخراش چیخ نکلی۔ اس نے دوڑ کر اپنے عاشق کے بے جان وجود کو ٹٹولا مگر وہاں سانسیں تھم چکی تھی۔ اب کیوں نہ تمہیں بھی تمہارے عاشق کے پاس پہنچا دیا جائے۔ بہزاد نے دوبارہ پسٹل لوڈ کر کے لبنہ کو نشانہ بنایا مگر افسوس اس کا نشانہ اس کا اپنا بیٹا بن گیا جو چھپ کے یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ اپنی ماں پہ گولی چلتا دیکھ اس بچے سے برداشت نہیں ہوا اور دوڑتا ہوا اپنی ماں سے لپٹ گیا اور اسی وقت بہزاد نے فائر ہوا۔ فاخر! ایک چیخ کے ساتھ بہزاد کی آنکھ کھل گئی تھی۔ بہزاد کی آنکھیں پھر نم تھیں۔ یہ خواب اسے ہر رات آتا تھا، ہر رات اسے وہ منظر نظر آتا تھا جس میں اس نے اپنا بچہ کھویا۔ بہزاد نے خود کو نارمل کیا اور ٹائم دیکھا، صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ بہزاد راجپوت، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد۔ اگر بہزاد کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا ہے تو غلط نہیں تھا۔ راجپوت مینشن میں اب بس 3 لوگ رہتے تھے، بہزاد، اس کے دائی جان، اس کی ماں اور اس کا دوسرا بیٹا عاشر۔ بہزاد کے دوستوں کی گنتی بہت معمولی تھی مگر اس کے دشمنوں کی لسٹ دیکھنے کے قابل تھی۔ مگر آج تک کسی دشمن میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ بہزاد پر وار کر سکے۔ بہزاد کے والد دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو چکے تھے۔ سارا بزنس اب بہزاد دیکھتا تھا۔ اس کی پرسنالٹی بالکل اس کے نام سے میچ کرتی تھی۔ اکڑ اور غرور اس کی شخصیت کی پہچان تھی۔ لبنہ اس کی یونی کی محبت تھی مگر شاید وہ بہزاد سے نہیں اس کی دولت سے محبت کرتی تھی۔ بہزاد کی بے شمار محبت چاہت بھی لبنہ کی نیت بدل نہ پائی تھی۔ اس نے بہزاد سے محبت کا جھوٹا ناٹک خالی اپنے کزن کے کہنے پر کیا تھا تاکہ بھرپور دولت کو بٹور جا سکے۔ شادی کے بعد ابھی اس نے اپنے کزن سے ناجائز تعلقات رکھے۔ 2 جڑواں بیٹوں کے بعد بھی لبنہ کو بہزاد کی محبت نہ دکھ سکی تھی۔ بہزاد کا اللہ نے بے شمار حسن عطا کیا تھا مگر اس کا غرور، اس کی انا، اس کی شخصیت کو 4 چاند لگاتی تھی، ایسا بہزاد کو لگتا تھا۔ بازل، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، قسم سے یہ میں نے نہیں کیا۔ حنزہ نے اپنا شیطانی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ میں لاست بار بول رہا ہوں حنزہ، ٹیبل کے ارد گرد گھومنا بند کرو اور شرافت سے میرے آگے سرنڈر کر دو۔ یہ بول کے بازل نے ایک بار پھر اسے ٹیبل کے بائیں طرف پکڑنا چاہا تھا مگر حنزہ دائیں طرف بڑھ گئی۔ او دھمکی تو دیکھو، سرنڈر کر دوں؟ حکم تو ایسے چلا رہے ہو جیسے کوئی پولیس والے ہوں۔ سرنڈر از مائی فٹ۔ اگر میرے ہاتھ آ گئی نا حنزہ، یقین مانو میں نے وہ حال کرنا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک سڑے ہوئے باس پرفیوم کے پیچھے تم میرے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرو گے؟ یہ تمہاری دوستی ہے؟ حنزہ نے یہ کہہ کے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ سڑا ہوا پرفیوم؟ جاہل لڑکی، پیرس سے منگوایا تھا میں نے اور تم نے اسے اپنے واش روم میں چھڑک دیا۔ حنزہ جو فل سپیڈ میں بھاگ رہی تھی اپنے آپ کو جاہل کہنے پر صدمے میں چلی گئی تھی اور رک کے اپنی پاکٹ میں سے کانچ کی گولیاں نکالی اور بازل کے راستے میں پھینک دی تھی۔ پھینک کے دوبارہ بھاگی تھی۔ بازل جو اندھا دھن اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا بیچارہ گولیاں نہ دیکھ سکا اور سیدھا پھسلتا ہوا بابر صاحب سے ٹکرا گیا۔ بابر صاحب جو اپنے کمرے سے کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے نکل رہے تھے، ہاتھ میں ان کا چائے کا مگ تھا۔ بازل کے ٹکرانے پر ان کا موبائل ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر گیا اور چائے ان کے کپڑوں پر۔ جہاں یہ منظر دیکھ کر حنزہ کا ہاتھ ایک دم اپنے منہ پر گیا تھا وہیں آگے کا سوچ کے بازل نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ کوئی بات سمجھا ہوا ہے کیا گھر کو؟ بابر صاحب کی گرجدار آواز ہال میں گونجی تھی۔ اتنے بڑے ہو گئے ہو، تمیز کیا چھو کے نہیں گزری تمہیں؟ جب دیکھو تب بچے بنے رہتے ہو۔ سارے شرٹ خراب کر دی۔ ٹوٹا وہ الگ۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس دنیا میں تم صرف میرا نقصان کرنے آئے ہو بازل۔
सॉरी डैड, वो गलती से बादल ने शर्मिंदगी से कहा। नफीसा, नफीसा, बाबर साहब ने गुस्से में अपनी बीवी का नाम पुकारा। जी जी। किचन में काम करती नफीसा बेगम किसी जिन की तरह बाबर साहब के सामने हाजिर हुई। दूसरी शर्ट निकाल दो मुझे, ये बोल के बाबर साहब अपने कमरे की तरफ बढ़े। नफीसा बेगम ने एक शिकायती निगाह बाजिल पर डाली तो वो और शर्मिंदा हुआ था। चौधरी मेंशन में 2 फैमिलियां रहती थी। सबसे पहली बाबर साहब की फैमिली, जिनका एक ही बेटा था बाजिल और एक ही बेटी थी तमन्ना, जो शादी करके दुबई में सेटल थी। बाबर साहब के गुस्से से घर का हर फर्द डरता था, यहाँ तक कि इनका छोटा भाई भी। दूसरी फैमिली थी फ़हीम साहब की, जिनकी एक ही बेटी थी हुंजा, जो डॉक्टर बन रही थी। बाबर और फ़हीम साहब कपड़े के बहुत बड़े ताजर थे। दौलत की रेल फेल थी इनके घर में, मगर वो सादा लोग थे। बस अक्सर इस घर में खामोशी का राज होता था, खास कर जब बाजिल और हुंसा यूनी गए होते थे। नफीसा बेगम और हाजिरा बेगम दोनों किचन का काम खुद संभालती थी। ये इनकी सास का भी ऑर्डर था और बाबर साहब का भी। नफीसा बेगम की एक ही बहन थी जो पिंडी में थी। हाजिरा बेगम अपने वालिदैन की इकलौती थी। पिछले 15 मिनट से इतरत नमाज में दिल लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर हमेशा इसका ध्यान बट रहा था और वजह थी लाउंज में चलता तेज आवाज़ में म्यूज़िक। और इतरत अच्छी तरह जानती थी ये हरकत किसकी है। जैसे तैसे इतरत ने नमाज ख़त्म की और लाउंज में पहुंच के साउंड सिस्टम का वायर खींच के प्लग से निकाला। सनम, जो अपने हाथों के नाखून को नेल पेंट से रंग रही थी, म्यूज़िक ऑफ होते ही इसने निगाह उठाई तो सामने गुस्से से लबरेज चेहरा लिए इतरत को खड़ा पाया। म्यूज़िक क्यों बंद किया आप ही? सनम ने साउंड सिस्टम का वायर दोबारा लगाना चाहा तो इतरत ने सनम का बाजू पकड़ के इसे दबाते हुए गुस्से से कहा, कुछ तमीज़ तहजीब है तुम्हें? कुछ शर्म है कि नहीं? अभी असर की अज़ान हुई है, 2 सेकंड हुए हैं और तुम इतनी तेज़ आवाज़ में गाना सुन रही हो। ये जानती हो हुए भी कि इस घर में दादी और मैं नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैं क्या करूं? आप ये दादी अगर नमाज पढ़ते हैं तो अपने लिए पढ़ते हैं आप ही। ज़रा सा छुट्टी के दिन अगर मैं सुकून से गुजारना चाहूँ ना इतरत आपी, आपको ना तो ये बात हज़म होती है और ना ही मेरा सुकून हज़म होता है। बात को गलत रुख ना दो सनम, इतनी तेज़ आवाज़ में गाना सुन रही हो। शायद और भी लोग रहते हैं इस घर में जिनको इतना लाउड म्यूज़िक पसंद नहीं तो कान में रुई लगा कर बैठा करे, ख़ास कर जब मैं घर में हूँ। सनम ने गुस्से में इतरत से हाथ छुड़वाते हुए कहा, ये किस अंदाज में बात कर रही हो इतरत से? बड़े छोटे का लिहाज भूल गई हो क्या? शाहजहां बेगम की आवाज़ लॉन्च में गूंजी थी। आप ही को कुछ नहीं बोलेंगी? इसने ऐसा कुछ नहीं किया जो मैं इसे कुछ बोलूं। गलती तुम्हारी है जो इतनी तेज़ आवाज़ में गाना सुन रही हो, ये जानने के बावजूद कि अज़ान के फ़ौरन बाद तुम्हारी आपी, तुम्हारी दादी नमाज़ पढ़ती हैं। खुद तो तुम्हें नमाज का होश नहीं है। मुझे मेरी खबर में जाना है मम्मा, आप मेरी बख्शिश करवाने नहीं आएंगी। सनम का लहजा सर्द होने लगा। सनम, शाहजहां बेगम की आवाज़ एक बार फिर लाउंज में गूंजी। तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो रही हो। ऐसा ना हो तुम्हारी लगामें खींचनी पड़े मुझे। क्या करेंगी? पॉकेट मनी बंद कर देंगी? खाना नहीं देंगी? सनम, चुप हो जाओ प्लीज़। अच्छा चलो मैं तुम्हें सॉरी बोलती हूँ। इतरत ने जब मामला बिगड़ता देखा तो खुद ही झुक गई। आपका तो काम ही यही है, पहले तमाशा लगाती हैं फिर आ जाती हैं रश कम करने। एक बार और अगर तुमने इतरत से बदतमीज़ी की तो सनम, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुराई है भी नहीं। अभी सनम की बात मुंह में ही रही थी कि शाहजहां बेगम का तमाचा सनम का गाल चमका गया। इतरत समेत शोर के कमरे से निकलती बी जान शोर सुन के कमरे से निकलती बी जान ने भी मंजर देखा और करब से अपनी आंखें बंद कर ली। सनम ने एक नज़र शाहजहां बेगम को देखा, इतरत पर गुस्सेली निगाह डाली। इसने साउंड सिस्टम को तहस नहस कर दिया, गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गई। इतरत इसे आवाज़ें देती रह गई मगर वो नहीं रुकी। शाहजहां बेगम वहीं पास रखे सोफे पर ढेर हो गई। शाहजहां विला, जिसे असर साहब ने मोहब्बत से बनाया था अपनी मोहब्बत के लिए, मगर आज वो इस घर में अकेली रहती अपने सास और 2 बेटियों के साथ। असर साहब का कारोबार बड़ा वसी था।
جسے سنبھالنے کے لیے انہیں ایک بیٹا چاہیے تھا، مگر دوسری بار بیٹی پیدا ہونے پر اظہر صاحب کو تشویش ہونے لگی کہ کہیں وہ بنا وارث کے نہ مر جائے، کیونکہ صنم کے پیدا ہونے کے بعد ڈاکٹر نے اظہر صاحب کو بتایا تھا کہ اب ان کی وائف دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ ایک بیٹے کے لیے انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ انہوں نے شاہ جہاں بیگم کو بہت سمجھایا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر اظہر صاحب سے اپنے راستے الگ کر لیے کہ وہ محبت میں بٹوارا برداشت نہیں کر سکتی۔ آج بھی اظہر صاحب کے نام پر بیٹی ہے، مگر انہیں دیکھنے کے آج 22 سال ہو گئے تھے۔ اظہر صاحب نے کئی بار شاہجہاں کی مدد کرنی چاہی۔ انہیں کہا کہ اس دولت پہ میری بیٹیوں کا بھی حق ہے، مگر انہیں جب اظہر صاحب سے ہر تعلق توڑا تھا تو ان کی جائیداد میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا، سوائے اس گھر کے جہاں وہ اپنے ساس کے خواہش پر رہ رہی ہیں۔ وہ اس شرط پر کہ کبھی اظہر اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ اظہر صاحب کا غصہ پچھلے 22 سالوں سے وہ صنم پر نکالتی تھی، جس کی وجہ سے صنم کی شخصیت میں ایک خلا تھا۔ اپنے والد کا بزنس شاہجہاں بیگم نے بہت اچھا سنبھالا تھا، اور آج ان کا نام ایک فیمس بزنس وومن میں لیا جاتا تھا۔ 2 منٹ کے اندر اندر شانزے تیار ہو کے نیچے آ جاؤ۔ کیوں؟ کہاں جانا ہے؟ ایسا سوال ہرگز نہیں پوچھنا، دماغ بہت شارٹ ہے۔ صنم نے گاڑی شانزے کے گھر کے آگے روک کے اسے فون کر کے کہا۔ آئی میری جان، بس 2 منٹ، ماما کو بتا کے آ رہی ہوں۔ ماما میں صنم کے ساتھ جا رہی ہوں، ابھی آ جاؤں گی تھوڑی دیر میں۔ شانزے نے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے نادیہ بیگم سے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ارے کہاں جلدی؟ میری طوفان ایکسپریس؟ شانزے جو تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی، مراد کے راستے میں آتے ہی ایک دم رکی تھی۔ مراد نے ایک دم شانزے کے راستے میں آتے ہوئے کہا۔ یار صنم کا آج موڈ بہت خراب ہے، باہر جا رہی ہوں، آ جاؤں گی تھوڑی دیر میں۔ اف، ایک تو مجھے تمہاری اس دوست سے بہت مسئلہ ہے۔ جب بھی میں تمہارے ساتھ جانے کا سوچتا ہوں، یہ ہمیشہ درمیان میں آ جاتی ہے۔ مراد آج تو کہہ دیا ہے، آئندہ نہیں کہنا۔ صنم زندگی ہے میری اور تم جان۔ یہ کہہ کے شانزے نے باہر کو دوڑ لگائی تھی۔ مراد نے مسکرا کے جاتی ہوئی شانزے کو دیکھا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ شانزے کی فیملی میں ٹوٹل 5 لوگ تھے۔ وہ اپنی ماں باپ کی اکلوتی تھی۔ اس کے پھپھو اور اس کا بیٹا مراد انہیں کے ساتھ رہتے تھے۔ مراد کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور جواد صاحب کو اپنی بہن بہت عزیز تھی، اس لیے انہوں نے اپنی بہن کو ہمیشہ کے لیے ساتھ رکھ لیا۔ شانزے اور صنم اسکول کے ٹائم سے ہی دوست تھی، اور دوسری وجہ ان کی دوستی کی تھی ان کا ڈانس۔ بہت سارے کمپٹیشنز میں وہ دونوں ایک ساتھ جیت چکی تھی۔ 2 جسم ایک جان والا سین تھا ان دونوں کا۔ جواد صاحب نہ تو مڈل کلاس تھے اور نہ ان کا شمار امیر میں ہوتا تھا۔ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں وہ مینیجر تھے، اور اب مراد کو بھی وہ اسی کمپنی میں لگوانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مگر صنم، تجھے اچھا لگے یا برا، غلطی تیری ہے۔ صنم نے گور کر شانزے کو دیکھا تھا تو اس نے کندھے اچکائے دیے تھے۔ دیکھ صنم، یہ بات تو تسلیم کر لے کہ تیری نیچر میں اور اطرت آپی کی نیچر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آنٹی نے تم لوگوں کو، گھر کو، بزنس کو، پھر تمہاری دادی کو کس طرح سنبھالا ہے، تمہارے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم ان کی توقعات پر پوری اترنا نہیں چاہتی تو ان کو جلانا، ان کو غصہ دلانا بھی چھوڑ دو۔ شانزے کی باتیں کافی حد تک صحیح تھیں۔ صنم گردن جھکا کے شانزے کی ساری باتیں چپ کر کے سن رہی تھی، اور یہ بات شانزے کو صنم کی پسند تھی کہ جب اسے کچھ سمجھاؤ تو وہ سمجھ جاتی ہے۔ اب بتاؤ، گھر چھوڑ رہی ہو مجھے؟ کیوں، کلب نہیں چلیں گی؟ آج نہیں صنم، آج میں ماما کو تھوڑی دیر کا بول کے آئی ہوں، اس ہفتے پکا۔ چل ٹھیک ہے پھر۔ وہاں بیٹا، تمہاری چھٹیاں کب پڑیں گی؟ ندا بیگم نے کمرے میں آ کے یونیفارم پہنتے ہوئے اپنے فوجی بیٹے سے پوچھا تھا۔ کیوں ماما، آپ کو کہیں جانا ہے؟ وہاج نے جوتے پہنتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں سوچ رہی تھی آپا کے پاس کراچی جانے کا۔ تو آپ میرا انتظار مت کریں، تقریباً 10-15 دن لگ جائیں گے ابھی چھٹیاں ہونے میں۔ نہیں جاؤں گی تو اب تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔
آپا بھی بول رہی تھی کہ وہاج کو لے کر آنا۔ جب سے اس نے ایئر فورس جوائن کی ہے اس کی شکل دیکھنے کے لیے ترس گئی ہوں۔ اس بار ایک اور کام بھی ہے مجھے کراچی میں، وہاج نے بنا اپنی ماں کی طرف دیکھے کہا۔ میری شادی کا مت سوچیے گا وہاج، 28 کے ہو گئے ہو، اکلوتی اولاد ہو میرے، کیا چاہتے ہو اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھے بغیر ہی اس دنیا سے چلی جاؤں؟ یہ بول کے ندا بیگم کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اوہ اچھا نا، ڈھونڈ لیے گا میرے لیے لڑکی خوش؟ سچ کہہ رہے ہو نا، بعد میں مکرو گے تو نہیں؟ میری پیاری امی جان، نہیں مکروں گا۔ اب جائیں جلدی سے ناشتہ لگائیں، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ ہاں ہاں تم آ جاؤ فٹافٹ، میں اماں ماسی سے کہہ کے ناشتہ لگواتی ہوں۔ ندا بیگم کے جاتے ہی وہاج کے کچھ دیر پہلے مسکراتے لب ایک دم سکڑے تھے۔ اچانک کوئی چہرہ چھن کر کے اس کے سامنے آیا۔ دل کے کسی کونے نے گواہی دی تھی، وہاج مان کیوں نہیں لیتے، آج بھی تم اس سے محبت کرتے ہو۔ فاہم دل کی گواہی کو روند کے وہاج ناشتہ کرنے نیچے چلا گیا۔ بلاج بیٹا، یہ سائم نہیں آیا ابھی تک ناشتہ کرنے؟ رخسار بیگم نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا۔ آپ کو یاد نہیں کل سنڈے تھا تو آپ کا لاڈلا پوتا پوری رات اپنے دوستوں میں تھا اور دیر تک واپس آیا ہے۔ ہاں تو پورا ہفتہ تمہارے ساتھ آفس میں کام بھی تو کرتا ہے۔ اگر 2 دن اسے مل جاتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے تو اس میں بھی تمہیں اعتراض ہے؟ بالاج صاحب نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ چائے کا گھونٹ لیا تھا اور کہا، نہیں ماں، آپ کی کسی بات پر اعتراض کرنا میں نے سالوں پہلے چھوڑ دیا۔ بالاج کی اس بات پر رخسار بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ بالاج، اب تو معاف کر دو اپنی ماں کو، اب تو اتنے سال ہو گئے ہیں اس بات کو۔ نہیں ماں، آپ کا حق ہے مجھ پہ، ایسا مت کہیں، بس آپ کے ساتھ مجھ پہ کسی اور کا بھی حق تھا ماں، جو آپ نے زبردستی کسی اور کو دلوا دیا۔ ناصرہ کو مرے ہوئے آج پورے 10 سال ہو گئے ہیں، وہاں آج بھی تم اس بات پر ناراض ہو کہ میں نے تمہاری مرضی جانے بغیر تمہاری شادی زبردستی اپنی بھانجی سے کروا دی؟ نہیں ماں، ناراضگی کا لفظ اب بہت دھندلا پڑ گیا ہے۔ آپ نے کسی کو صرف محبت کرنے کی سزا دی ماں، آپ نے اپنی زبان کے پیچھے۔ ناصرہ میری بیوی تھی، مجھے پتا ہے اسے مرے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، مگر ماں وہ بھی میری بیوی تھی جسے دیکھے مجھے 20 سال ہو گئے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی، بس یہی دعا ہے مرنے سے پہلے ایک بار اسے دیکھ لوں، اچانک ہی صحیح وہ کہیں سے میرے سامنے آ جائے تو اس سے معافی مانگ لوں، کیونکہ اس نے وہ ہجر کاٹا ہے ماں جس کی وہ حقدار نہیں تھی۔ اس نے نہیں، آپ کے بیٹے نے اسے پسند کیا تھا۔ آپ کی قسم نے ماں مجھ سے میری جینے کی وجہ چھین لی۔ آج اگر میں زندہ ہوں تو صرف سائم کے لیے، آپ کے لیے۔ دوبارہ میرے ماضی کو مت کھریدنا۔ ضروری نہیں ہے ماں کہ جو ظاہر زخم ہوں وہی کھریدنے پر تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ کچھ اندرونی زخم ایسے بھی ہوتے ہیں وہی کھریدنے پر تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ کچھ اندرونی زخم ایسے بھی ہوتے ہیں ماں، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ خود بخود ہرے ہو جاتے ہیں۔ یہ بول کے بالاج صاحب رکے نہیں، چلے گئے۔ رخسانہ بیگم کے پاس اب پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ بالاج مینشن میں کل 5 لوگ رہتے تھے۔ بلال صاحب اور ان کی بہو یعنی ناصرہ اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ بالاج کسی مشین کی طرح دن رات کام کرتے تھے، نہ جانے وہ کس سے بھاگ رہے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا سائم، جو انہیں عزیز تھا، جس کی خاطر وہ جی رہے تھے۔ وہاج صاحب کی ایک ہی بہن تھی جو لندن میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی اور ہر سال پاکستان آتی تھی۔ نہیں سر، ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ بہزاد کا مینیجر اس کے سامنے گردن جھکا کے کھڑا تھا۔ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ بہزاد نے ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ دیوار پر مار کے کہا۔ سر، ہم کئی دفعہ اس کے گھر گئے ہیں، مگر ہر دفعہ اس کی بیوی بولتی ہے کہ نہیں ہے گھر پہ۔ نظر رکھو اس گھر پہ، کوئی تو ایسی کمزوری ہوگی دلاور کی جس کے لیے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ جی سر۔ جواد صاحب آ گئے ہو تو انہیں میرے کیبن میں بھیجو۔ جی سر۔ بہزاد فائل دیکھنے میں مصروف تھا جب جواد صاحب کیبن میں آئے۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ ہاں جواد صاحب، وہ آپ نے اپنے بھتیجے کی بات کی تھی، میری ایک کولیگ کی کمپنی ہے۔
میں ویکنسی ہے, کل آپ اسے وہاں بھیج دیجیے گا, انشاءاللہ کام بن جائے گا. شکریہ سر آپ کا. کوئی بات نہیں جواد صاحب, آپ ہمارے اتنے پرانے ایماندار امپلائی ہیں, اتنا تو کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے. مس للی, آپ نے فائل سائن نہیں کروائی ابھی تک سر وہاد سے؟ سر وہ ابھی میٹنگ میں ہیں. مس للی, جو کہ ایک ہاٹ سی نازک سی لڑکی تھی جسے سائم نے اپنی پرسنل سیکریٹری کے طور پر ہائر کیا تھا. سائم اپنے کالج کے زمانے سے ہی پلے بوائے کے نام سے مشہور تھا. ایسی کوئی لڑکی نہیں جس پہ سائم وہاج نے اپنی پسند کی نگاہ ڈالی اور وہ اس کے جھانسے میں نہ پھنس جائے. اللہ نے شکل و صورت اتنی حسین دی تھی کہ لڑکیاں ایک جھلک میں فدا ہو جاتی تھی, اوپر سے دولت مند. فرق نہیں پڑتا کون روئے کون گئی, کس کا دل ٹوٹا, کیونکہ سائم کا ماننا تھا آج کے دور میں ایسی کوئی لڑکی نہیں جو دولت پہ نہ مرتی ہو. میٹنگ کا نام سنتے ہی سائم کا پلے بوائے والا روپ آن ہوا. مس للی, آج تو آپ کافی ہاٹ لگ رہی ہیں. مس للی, جو آج خاص کر شارٹ شرٹ جس کا گلا کافی ڈیپ تھا اس کے ساتھ تنگ کیپری پہن کر آئی تھی, سائم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور اس کی محنت رنگ لے آئی تھی. شکریہ سر. سائم کی تعریف پر للی شرمانے لگی. مگر کیا ہے نا کہ للی, مجھے آپ دور سے تھوڑی کم ہاٹ لگ رہی ہیں, ذرا قریب آئیں تو پتہ چلے کہ آپ کتنی ہاٹ ہے. شاید للی سائم کے بولنے کا ہی ویٹ کر رہی تھی. سائم کے ایک دفعہ کے بلانے پر ہی للی سائم کے ران پر جا کے بیٹھ گئی. آپ تو کافی ہاٹ ہیں مس للی, اور یہ ڈریس آپ پر کافی سوٹ کر رہا ہے. سائم نے یہ بات بول کے مس للی کے چہرے کے بال کان کے پیچھے کیے. اسے اندازہ نہیں ہوا کہ اس کا یہ رومانٹک سین کوئی بہت غصے سے دیکھ رہا ہے. یہ بول کے سائم اس کے لبوں پر جھکنے لگا جب ایک دم کسی نے چیخ کے کہا, تو یہ تمہاری بہت اہم میٹنگ جس کی وجہ سے تم مجھے اگنور کر رہے ہو؟ سائم, جو اپنا کام پورا ہوتا دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا, ایک دم کسی جانی پہچانی آواز پر ایک دم ہڑبڑایا. اپنے سامنے اپنی پرانی گرل فرینڈ جسے وہ اب اکتانے لگا تھا, اور اس کے اکتانے کی وجہ تھی مدیحہ کا بار بار شادی پر اصرار کرنا. مدیحہ کو تیزی سے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کے سائم نے تقریباً پھینکنے والے انداز میں للی کو اپنے گود سے نیچے اتارا تھا. مدیحہ نے آگے بڑھ کے سائم کا گریبان پکڑ کے کہا, یو چیٹر, لائر, تم نے مجھے دھوکہ دیا, چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں. یہ بول کے جیسی ہی مدیحہ نے سائم کے منہ پہ تماچا مارنا چاہا ویسے ہی سائم نے اس کا ہاتھ روک کے کہا, سوچنا بھی نہیں مدیحہ ڈارلنگ, ورنہ مجھے جانتی نہیں تم ابھی. ہوٹل میرٹھ کے سوئٹ روم میں گزارے ہمارے کچھ پلوں کی ویڈیو ہے میرے پاس, جسے لیک کرنے میں مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا. سائم کے منہ سے سنے والی دھمکی سے مدیحہ کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہونے لگے. للی نے جب ان دونوں کے درمیان گہما گہمی ہوتی دیکھی تو فوراً کیبن سے باہر چلی گئی. تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے سائم, میں تم سے محبت کرتی ہوں, اپنا سب کچھ تو تم پر وار چکی ہوں, پلیز میرے ساتھ ایسا نہیں کرو, میں مر جاؤں گی. مدیحہ نے سائم کے بے حد قریب ہو کے اس کا چہرہ تھام کے کہا, بیبی, مجھ سے پہلے تم اپنا سب کچھ کسی اور پر بھی وار چکی ہو, اگر چاہو تو ڈیٹیل دے سکتا ہوں. سائم کے انکشاف پر مدیحہ کی ساری اکڑ خاک میں مل گئی تھی. تم کس ٹائپ کی ہو مدیحہ بیبی؟ یہ میں سائم کے انکشاف پر مدیحہ کی ساری اکڑ خاک میں مل گئی تھی. تم کس ٹائپ کی ہو مدیحہ بیبی؟ یہ تو میں اسی وقت سمجھ چکا تھا جب تم نے مجھ سے مہنگے مہنگے گفٹ مانگنا شروع کرے تھے. تمہاری شرافت کا اندازہ یہاں سے لگا لو کہ اپنے ماں باپ کو جھوٹ بول کے ایک غیر آدمی کے ساتھ تم ہوٹل کے کمرے میں مزے لے رہی تھی. شرافت اور عزت تمہاری اسی میں ہے کہ چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ. اگر ذرا بھی ہوشیاری کی نا سائم وہاج کے ساتھ تو یقین مانو اس شہر میں سانس لینا بھی مشکل کر دوں گا تمہارا. مدیحہ, جو شیرنی کی طرح دھاڑتی ہوئی آئی تھی, بھیگی بلی کی طرح چلی گئی. چھوٹی بی بی سائیں. ہاں لائبہ بولو. بی بی جی, وہ ہیر بیٹی کا رزلٹ آ گیا ہے, مگر وہ ہے کہ رزلٹ دیکھنے کے بجائے کمرے میں بند ہے صبح سے. لائبہ کی بات پر خوشبو مسکرائی اور کہا, جانتی تو ہو لائبہ, جب اس کا رزلٹ آتا ہے وہ ایسا ہی ریاکٹ کرتی ہے. تم جاؤ دیکھو کھانا بنا یا نہیں, میں دیکھتی ہوں اسے.
خوشبو واسق گاؤں کے ایک زمیندار کی بیٹی تھی۔ ماں کے گزرنے کے بعد واسق صاحب نے ہی اسے ماں اور باپ دونوں بن کے پالا تھا، مگر باپ کا سایہ بھی بڑی جوانی میں اس کے سر سے اٹھ گیا تھا، وہ بھی اس وقت جس وقت اسے کسی اپنے کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد اس نے ہی گاؤں کا سارا نظام سنبھال لیا تھا۔ ہیر اس کی بھانجی تھی، سب یہ بولتے تھے۔ اس کی اچھی پڑھائی کے لیے خوشبو فی الحال کراچی میں تھی۔ لائبہ ان کی پرانی ملازمہ تھی۔ تقریباً سارے ملازمین ہی آہستہ آہستہ خوشبو کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، مگر لائبہ اس کا شوہر ہمیشہ خوشبو کے ساتھ تھے۔ لائبہ کا شوہر اس وقت گاؤں میں تھا، وہاں کی زمینوں کی دیکھ بھال اس کے ذمے تھی۔ ایک طریقے سے وہ منشی کا کردار ادا کرتا تھا۔ 20 سالوں سے وہ پوری ایمانداری سے خوشبو کو ایک ایک پیسے کا حساب دیتا تھا۔ پیسے کی ریل پھیل تھی، مگر خوشبو کو اب کسی چیز کی لگن نہیں تھی، وہ ہمیشہ سادہ سی رہتی تھی۔ 38 سال کی ہونے کے باوجود وہ اب بھی بہت جوان لگتی تھی۔ ہیر کو خوشبو نے ہی پالا تھا، مگر ہیر کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوال کرے، کیونکہ خوشبو نے اسے یہ بتایا ہوا تھا کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ اس کی آنی ہے۔ کہاں ہے ماں باپ؟ ہے بھی نہیں، ایسا کوئی سوال ہیر خوشبو سے نہیں پوچھتی تھی، اور شاید یہی خوشبو چاہتی تھی کہ ہیر اس سے کوئی سوال نہ کرے۔ ہیر دروازہ کھولو جان۔ خوشبو کی آواز سن کے ہیر نے ایک سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر دروازہ کھول دیا تھا۔ ہیر کو اللہ نے بے شمار حسن دیا تھا، اس کے گولڈن بال اس کی شخصیت میں چار چاند لگاتے تھے۔ شاید کبھی اس کی ماں باپ نے اس کا نام ہیر رکھا تھا، شاید تبھی اس کے ماں باپ نے اس کا نام ہیر رکھا تھا۔ خوشبو نے اندر آ کے ہیر کو گلے سے لگایا اور پوچھا، کیا بات ہے ہیر؟ کب سے لائبہ پکار آپ کا دروازہ بجا رہی تھی، آپ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ آج پکا رزلٹ تھا نا؟ کیا آیا رزلٹ؟ خوشبو سوال پہ سوال کر رہی تھی، مگر ہیر خاموش تھی۔ خوشبو کو لگا شاید رزلٹ اچھا نہیں آیا۔ اگر اس بار رزلٹ اچھا نہیں آیا تو کوئی بات نہیں ہیر، نہیں آنی، میں نے ٹاپ کیا ہے پورے کالج میں۔ کیا؟ خوشبو کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ تو پھر اداس کیوں ہوں؟ اب تو تم انٹیریئر ڈیزائنر بن سکتی ہو، اچھی سی اچھی یونی میں ایڈمیشن ہو جائے گا تمہارا۔ انٹیریئر ڈیزائنر نہیں بننا، یہ کیا بول رہی ہو ہیر؟ یہ تو تمہارا خواب تھا۔ مجھے ڈیزائنر نہیں بننا، یہ کیا بول رہی ہو ہیر؟ یہ تو تمہارا خواب تھا۔ مجھے اسکالرشپ پہ 6 مہینے اکیلے کالج والے لندن بھیج رہے ہیں کورس کے لیے، 1-2 اسٹوڈنٹس اور بھی ہیں، تو بس آپ کو اکیلا یہاں چھوڑ کے جانے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ بول کے ہیر کمرے سے باہر چلی گئی۔ صنم نے صبح ناشتے کی ٹیبل پہ خاموشی سے ناشتہ کیا۔ وہ تینوں بہت غور سے صنم کو ناشتہ کرتا دیکھ رہی تھی۔ آج صنم تھوڑا الگ ریئیکٹ کر رہی تھی، کیونکہ عموماً جب وہ غصے میں گھر سے باہر جاتی تو اگلے دن اس کا پورا دن کمرے میں گزرتا۔ عطرت آپی، کل کے لیے آئی ایم سوری، غلطی میری ہے، میں خود تو نماز پڑھتی نہیں اور آپ کو بھی پڑھنے نہیں دے دی، کل سوری۔ صنم کے سوری کرنے پر جہاں عطرت کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ جھلکا، وہیں شاہجہاں بیگم اور بی جان بھی صدمے میں آئی تھی۔ ماما واپسی میں مجھے دیر ہو جائے گی، شانزے کے ساتھ مارکیٹ جانا ہے، یہ بول کے صنم چلی گئی، مگر وہ تینوں صنم کے رویے پر ابھی تک شاکڈ تھے۔ عاشر، آپ کی رپورٹ کارڈ آج پھر خراب آئی ہے۔ بہزاد گاڑی میں بیٹھا عاشر پر غصہ کر رہا تھا، مگر عاشر اس نے اپنے بابا کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ ناراض تھا اپنے بابا سے فاقر کے جانے کے بعد سے۔ ایک شاپ کے آگے بہزاد کی گاڑی رکی تو ساتھ میں اس کے گارڈز کی بھی گاڑی رکی۔ یہ ایک بہت بڑی بیکری تھی۔ عاشر کو اتنا ڈانٹنے کے بعد بہزاد اس کے لیے کچھ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عاشر گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ بہزاد سامان لے کر واپس آیا تو اس کے نمبر پر کال آنے لگی، جسے سننے میں وہ مصروف ہو گیا۔ اس کے گارڈز اس کے آگے پیچھے تھے۔ عاشر، جو کافی دیر سے ایک کتے کو دیکھ رہا تھا جو بہت چھوٹا تھا اور ایک گڈھے میں پھنسا ہوا تھا۔ عاشر نے ایک نظر بہزاد کو دیکھا جو کال میں مصروف تھا اور اس کے گارڈز اس کی نگرانی میں۔ عاشر نے گاڑی کا گیٹ کھولا اور دوڑ کے
اس کے پاس کتے کے پاس جانے لگا۔ اف صنم، آج تو شان سے یہ بول کے روڈ کراس کر رہی تھی کہ جبھی اس کی نظر عاشر پر پڑی جو بنا دھیان دیے روڈ کراس کر رہا تھا اور اس بات سے انجان تھا کہ ایک ٹرک تیزی سے اس کی طرف آ رہا ہے۔ شانزے نے دوڑ کے عاشر کو تیزی سے پکڑ کے کھینچا۔ ایک ہلچل مچ گئی تھی، صنم کی بھی چیخ بلند ہوئی تھی، مگر ایک بہزاد تھا جو کال پر مصروف رہا۔ بیٹا، آپ کو لگی تو نہیں؟ شانزے نے عاشر کو اٹھا کے پوچھا۔ نہیں آنٹی، کس کے ساتھ ہو آپ؟ شانزے کے پوچھنے پر عاشر نے بہزاد کی طرف اشارہ کیا۔ شانزے نے غصے میں بہزاد کی طرف بڑھی اور اتنی تیزی سے بہزاد کے ہاتھ سے موبائل کھینچ کے نیچے پھینکا کہ اس کے گارڈز حیران رہ گئے۔ انہوں نے فوراً شانزے کی طرف اپنی گن کر دی۔ بہزاد 2 منٹ کے لیے شانزے کی ہمت پر حیران رہ گیا۔ کچھ ہوش ہے یا نہیں آپ کو؟ اگر بروقت میں اس بچے کو روڈ کراس کرنے سے نہیں روکتی تو آپ کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا۔ یہ اتنے موٹے موٹے گارڈز کی اپنی نگرانی کے لیے رکھے ہیں، اتنے بڑے ہو کر خود کی نگرانی کروا رہے ہیں اور اتنی سے بچے کو لاوارث کی طرح چھوڑ دیا۔ بیٹا، کون ہے یہ آپ کے؟ آنٹی، پاپا۔ لو جی، ماشاءاللہ، پاپا کو تو دیکھو اپنے موبائل سے ہی فرصت نہیں ہے۔ ایسا کون سا فون تھا؟ بم بلاسٹ کروا رہے تھے کہیں جو دھیان نہیں رہا اپنے خود کے بچے پر؟ صنم، جو بہزاد کو دیکھ کے اتنی دیر سے یہ سوچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے بہزاد کو کہاں دیکھا ہے، مگر جب صنم کو یاد آیا تو وہ شانزے کا ہاتھ پکڑ کے کھینچنے لگی۔ شانزے، بس کرو، تم جانتی نہیں انہیں، یہ بہزاد چودھری ہے۔ ارے ہوگا کوئی بہزاد بغداد، میری نظر میں تو یہ ایک دم بیکار شخص ہے جو اپنا بچہ نہیں سنبھال سکتے۔ ارے ہٹ صنم، شانزے ایک بار پھر بہزاد سے لڑنے جانے لگی جب صنم نے کھینچتے ہوئے روڈ کراس کرنے لگی، مگر شانزے کی نیلی آنکھیں بہزاد کو غصے میں گھور رہی تھی اور بہزاد کی اس پہ۔ بہزاد نے اس لڑکی کی جرأت پر دل سے داد دی تھی اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے صرف ایک لفظ دہرایا، شانزے۔ کیا سوچا پھر تم نے ہیر؟ کیا کرنا ہے آگے؟ کچھ نہیں سوچا آنی، اور آپ بھی سوچنا چھوڑ دیں، ہیر نے ناشتے سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے کہا۔ مجھے جتنا پڑھنا تھا میں نے پڑھ لیا، بس نہیں بننا کوئی انٹیریئر ڈیزائنر۔ ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا مجھے جس کی وجہ سے مجھے آپ کو چھوڑ کے جانا پڑے۔ کیوں شادی نہیں کرو گی؟ ساری زندگی ایسی؟ اللہ نہ کرے۔ ہیر سوچ سمجھ کے بولا کرو، کوئی بھی وقت قبولیت کا اللہ نہ کرے۔ ہیر سوچ سمجھ کے بولا کرو، کوئی بھی وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ خوشبو نے تقریباً اتنی زور سے یہ بات بولی کہ پل بھر کے لیے ہیر ڈر گئی، مگر ان کے ساتھ بیٹھی لائبہ خوشبو کا ڈرنا اچھے سے سمجھتی تھی۔ خوشبو نے ناشتہ ادھورا چھوڑا اور کمرے میں بند ہو گئی۔ ہیر نے مدد طلب نظروں سے لائبہ کو دیکھا، مگر اس نے کندھے اچکا کے یہ صاف ظاہر کر دیا کہ وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ عطرت، جی ماما۔ بیٹا، نیدا آنٹی کی کال آئی تھی، وہ اگلے ہفتے کراچی آ رہی ہیں۔ ارے سچی ماما؟ کافی ٹائم ہو گیا ہے نیدا آنٹی سے ملے ہوئے۔ ہاں یہ تو ہے، میری یونی فرینڈ ہے نیدا، مگر نہ جانے خوشبو کہاں ہے۔ جب سے یونی ختم ہوئی ہے اس نے ہم دونوں سے رابطہ نہیں کیا، مگر میں نے بھی اس بار سوچ لیا ہے کہ اسے ڈھونڈ کر رہوں گی۔ اس کے گاؤں جانا پڑے بھلے۔ جی ماما، مجھے بھی خوشبو آنٹی سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے، انہیں خالی تصویروں میں ہی دیکھا ہے۔ ندا اس بار اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہی ہیں، بتا رہی تھی ندا، ایئر فورس جوائن کر لی ہے اس کے بیٹے نے۔ اچھا یہ بتاؤ صنم کہاں ہے؟ ماما آپ کو پتہ ہے نا، آج ہفتہ ہے آپ کی صنم، آج وہ کلب جائے گی شانزے کے ساتھ، جس کی ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے وہ کب سے خوار ہو رہی تھی۔ اچھا چلو پھر تو آج اسے دیر ہو جائے گی۔ ماما میں ذرا دادی جان کو دوائی دے آؤں۔ ہاں بیٹا جاؤ، مجھے بھی 1-2 کام ہیں آفس کے، وہ میں کر لوں۔ بازل، سیدھی شرافت سے دے دو مجھے نوٹس، دن رات محنت کر کے بنائے ہیں میں نے، پلیز۔ اور میں نے وہ پرفیوم 1 مہینہ خوار کے بعد حاصل کیا تھا۔ ہاں تو بدلے میں تم نے میری میک اپ کٹ خراب کر دی تو تھی نا؟ ہنزا نے دوبارہ اسے پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ بیڈ پر چڑھتی تو وہ بیڈ سے اترتا، وہ چڑھتی تو وہ اترتی۔
وہ چڑھتا تو وہ اترتی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ سین چل رہا تھا۔ وہ میک اپ کٹ خراب کر کے مجھے سکون نہیں ملا۔ یو نو واٹ، سکون سکون، بازل نے ایک لمبی سانس لے کر کہا۔ اسی وقت منزا نے اس کی شرٹ پکڑ کے جیسے ہی پکڑنا چاہا، بازل جو بیڈ پر کھڑا تھا اس کا بیلنس آؤٹ ہوا۔ اس نے گرنے سے بچنے کے لیے حمزہ کو تھاما، دونوں کا بیلنس آؤٹ ہوا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر جیسے ہی گرے ان دونوں کے لب آپس میں ٹکرا گئے۔ منزا بازل کے اوپر تھی۔ دونوں کے ہونٹ اتنے اچانک ایک دوسرے سے ملے کہ 2 پل کے لیے بازل کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ کچھ ایسا ہی حال حمزہ کا بھی تھا۔ حمزہ کا شرم سے لال چہرہ بازل دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ حمزہ نے اٹھنے کی کوشش کی تو بازل کی نظر حمزہ کے گہرے گلے پر پڑی۔ بازل نے فوراً اپنی نگاہیں جھکا لی۔ حمزہ جیسے تیسے بازل سے اٹھی اور جتنی سپیڈ میں وہ بازل کے کمرے سے بھاگ سکتی تھی وہ بھاگ گئی، مگر بازل اس کے چاروں شانے چت ہو چکے تھے، اس کے لب دھیرے سے مسکرائے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ دل پر رکھ کے دھیرے سے پوچھا تھا، سچ میں؟ او، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں ہماری چھوٹے سے کلب میں۔ سائم کلب میں داخل ہوا تو کلب کا مالک جو اس کا بہت اچھا دوست تھا اس کو دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھا۔ ہاں یار، بس جب سے ڈیڈ نے بزنس جوائن کروایا ہے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ آج پورے 2 ہفتے بعد فری ہوا ہوں تو سوچا کسی تتلی کے پروں سے ہی کھیل لوں۔ سائم نے آنکھ مار کے اپنے دوست سے کہا۔ تو دونوں کا ایک ساتھ کہا گونجا۔ مگر تیرے پاس تو تتلی تھی نا، اڑ گئی کیا؟ ارے اس کا تو نام مت لے، خود تو اڑی ہی، ساتھ میں دوسری بھی لے کر اڑی۔ او چل میرے شیر، کوئی بات نہیں، یہاں سے کوئی تتلی شکار کر لے، اسی لیے تو یہاں آیا ہوں۔ ویسے آئی کوئی نیو تتلی، یہ سب پرانی باغ کی تتلیاں ہیں۔ سائم نے کلب میں نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ آئی تو ہے، 2 لڑکیاں ہیں، بہت خوبصورت، مگر کیا؟ پوری بوم ہے، مجال نہیں یہ کسی کی ان کے ساتھ فلرٹ کر سکے۔ 1-2 نے کوشش کی تھی۔ باپ رے، اس لڑکے کا اتنا برا حال کیا ان میں سے ایک نے کہ پوچھ مت۔ سائم نے ایک ابرو اچکا کے کہا۔ اصل کھلاڑی سے ابھی تک واسطہ نہیں پڑا نا؟ مگر سائم ایمانداری سے کہوں وہ دونوں ایسی ہے بھی نہیں جیسے اکثر لڑکیاں یہاں آتی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے میں زیادہ مگن رہتی ہیں۔ میں جو ہر 6 مہینے بعد ڈانس کمپٹیشن رکھتا ہوں دونوں نے اس میں حصہ لیا ہے۔ او کم آن فیضان، یہاں آنے والی ساری ایک جیسی ہوتی ہیں، خیر یہ بتا ان میں سے کون سی ہے؟ سائم نے سامنے نگاہ ڈالتے ہوئے فیضان سے پوچھا، جہاں کافی لڑکیاں ڈانس کر رہی تھی، کوئی سنوکر کھیل رہی تھی تو کوئی بار میں بیٹھی تھی۔ ابھی تک آئی نہیں ہے، وہ بس آنے والی ہوں گی، 9 بجے تک آتی ہے۔ سائم نے اپنے ڈرنک کو منہ لگاتے ہوئے کہا۔ چلو دیکھ لیتے ہیں، ایسی کون سی تتلی ہے جو شکاری کے جال میں نہیں پھنستی؟ لو آ گئی۔ فیضان کے کہنے پر سائم نے ایک سرسری نگاہ ڈالی تھی۔ بلیک ٹائٹ پینٹ میں بلیک شرٹ پہ بلیک جیکٹ پہنے، لمبے بالوں کو نیچے سے ہلکا ہلکا کرل کیے صنم گیٹ سے اندر آئی۔ شانزیں بھی انہیں کپڑوں پہ تھی مگر سائم کی نگاہ صنم پر تھی۔ دونوں ایک ساتھ چلتی ہوئی فیضان تک آئی۔ سائم پہ کوئی لڑکی نگاہ نہ ڈالے ایسا آج تک نہیں ہوا تھا، مگر صنم ایسا کر چکی تھی۔ اس نے بنا سائم کی طرف دیکھے فیضان سے سلام دعا کی اور ڈانس فلور کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سائم نے ایک نظر فیضان کو دیکھا اور کہا، ناٹ بیڈ۔ شاہجہاں ادرت کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ یونی ختم ہو کے اسے 3 سال ہو گئے ہیں۔ دائی جان کا اشارہ جس طرف تھا شاہجہاں اچھے سے جانتی تھی۔ جانتی ہوں امی، بس دیکھ رہی ہوں کوئی مناسب رشتہ، جلدی انشاءاللہ اس کی شادی کر دوں گی۔ اظہر کی کال آئی تھی میرے پاس۔ اظہر کے نام پر شاہجہاں بیگم کی دھڑکنیں تیز ضرور ہوئی تھیں مگر اب شاہجہاں بیگم کا دل ویران ہو چکا تھا، کوئی احساس جذبات باقی نہیں رہے تھے۔ اظہر صاحب کے لیے بتا رہا تھا کہ 3-4 مہینوں میں مکمل طور پر پاکستان شفٹ ہو جائے گا۔ بچوں کا پوچھ رہا تھا، خاص کر صنم کا۔ صنم کے نام پر شاہجہاں بیگم کے لب طنزیہ مسکرائے اور انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔
آپ کے بیٹا ہے امی، میں نے آپ کو کبھی منع نہیں کیا ان سے بات کرنے کو، یہ ان سے ملنے جانے کو، مگر میری بیٹیوں کا ذکر وہ شخص نہ کرے تو بہتر ہوگا۔ شاہجہاں اولاد نرینہ کی خواہش کرنا گناہ نہیں ہے، پچھلے 22 سالوں سے تم اسے سزا دے رہی ہو دوسری شادی کی، جبکہ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں۔ بالکل امی، اسلام میں 4 شادیاں جائز ہے۔ اگر وہ کسی بیوہ کا ہاتھ تھامتے، طلاق یافتہ کا ہاتھ تھامتے، یا پھر جو مجبور ہوتی ہے اس کا ہاتھ تھامتے، مجھے افسوس نہیں ہوتا امی، میں خود ان کی دوسری شادی کرواتی۔ جب مردوں کو دوسری شادی کرنی ہوتی ہے تو انہیں یہ یاد آ جاتا ہے کہ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، مگر یہ یاد نہیں آتا کہ انہوں نے بیوہ طلاق یافتہ عورتوں پر زور دیا ہے جو مجبور ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بھی اس لیے شادی نہیں کی کہ انہیں بیٹا چاہیے تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں تھا، 4 ماشاءاللہ بیٹیاں تھیں۔ امی، شاید آپ بھول رہی ہیں کہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، عورت کے نہیں۔ جس بندے سے اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اسے بیٹی دیتا ہے، پھر زیادہ خوش ہوتا ہے تو دوبارہ بیٹی دیتا ہے۔ مگر افسوس امی، آپ کا بیٹا بد نصیب کے سوا اللہ نے بیٹیاں دی تھی۔ بس نصیب ہے جس کو اللہ نے بیٹیاں دی تھی مگر انہوں نے قدر نہیں کی۔ بے شک اللہ نے عورت کو بہت حوصلہ اور ہمت دی ہے، مگر امی کہیں جگہ جا کے عورت بہت کمزور ہو جاتی ہے، خاص کر جب اس کا شوہر اس کی محبت میں شرک کرے۔ یہ بول کر شاہجہاں بیگم دائی جان کو لاجواب کر چکی تھی۔ یار 3 مہینے رہ گئے ہیں یونہی ختم ہونے میں، کیا کریں گے ہم پھر؟ شانزے نے رجسٹر میں ہی گول گول دائرے بناتے ہوئے کہا۔ کیا کریں گے؟ ورلڈ ڈانس چیمپئن 6 مہینے بعد جو ہونے والی ہے وہ جیتیں گے۔ ہاں یار انشاءاللہ۔ مگر مجھے لگتا ہے ماما بابا میری شادی کا سوچ رہے ہیں۔ کل میں نے ماما بابا کو بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ وہ بہت جلد پھپھو سے بات کریں گے منگنی وغیرہ کے بارے میں۔ شانزے کے چہرے پر الگ ہی خوشی تھی یہ بات کرتے ہوئے۔ ہائے ہائے میری جان کا مسکرانا تو دیکھو، میں بہت خوش ہوں شانزے، تو جس کو چاہتی ہے وہی تیرا محرم بن رہا ہے، اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، آمین۔ سنم تو کیا ارینج میرج کرے گی؟ یار ابھی تک شادی کا سوچا نہیں، پھر بھی جس سے ماما کہیں گی کر لوں گی شادی۔ تجھے پتہ ہے اپنی لائف میں کوئی ہیرو تو ہے نہیں، نہ ہی محبت کا کوئی چکر ہے۔ ہائے صنم، نام تیرا بالکل عاشقی معشوقی والا ہے اور شادی تو ارینج کرے گی۔ جا بچے، شانزے بابی تجھے دعا دیتی ہے، تجھے بھی عشق ہو، اللہ کرے جس سے ہو وہ بھی تجھ سے عشق لازوال کرے۔ شکریہ بابی جی، صنم نے شانزے کے سامنے گردن جھکا کے کہا۔ دم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ دور کھڑا آنے والا وقت ان دونوں دوستوں پر صرف طنزیہ مسکرا سکا۔ بابر اگلے ہفتے ندا آ رہی ہے۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے سالی صاحبہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بلاج کو بھی ساتھ لا رہی ہے، اس بار پکا ارادہ ہے ان کا بلاج کی شادی کا۔ اچھی بات ہے، اب وہ ایئر فورس بھی جوائن کر چکا ہے۔ بابر میں سوچ رہی تھی اب بازل بھی ماشاءاللہ پڑھائی ختم کر چکا ہے، بہت جلد آپ کا آفس جوائن کرنے والا ہے۔ ہنزا کا بھی MBBS کمپلیٹ ہونے والا ہے، تو کیا میں بات کروں ہاجرہ بھابی سے بازل اور ہنزا کی؟ میں بازل کے لیے لڑکی دیکھ چکا ہوں، میرے بزنس پارٹنر کی بیٹی ہے۔ اچھا ہوا تم نے پہلے یہ بات مجھ سے کر لی، بھابی سے کرتی تو پھر ان کو اور فہیم کو برا لگتا جب میں انہیں منع کرتا۔ مگر کیا برائی ہے بابر ہنزا میں نے کب کہا وہ بری ہے؟ میرا خون ہے، میری بھتیجی ہے، مگر میں اپنے دوست کو زبان دے چکا ہوں، اب لائٹ آف کر دو۔ نفیسہ بیگم نے ان دونوں کے درمیان انجانی ہی صحیح محبت پنپتی ہوئی دیکھ چکی تھی۔ ان کی خود بھی یہی خواہش تھی کہ ہنزا کو اپنی بہو بنانے کی، مگر بابر نے کبھی اپنے آگے کسی کی چلنے نہیں دی تھی۔ یا اللہ، بابر کا یہ فیصلہ اس گھر کی بنیادیں نہ ہلا دے۔
پڑھتے پڑھتے پانی کی پیاس لگی تو وہ کچن میں پہنچی۔ فریج کھولتے ہی اس کی بھوک بھی چمک اٹھی تھی۔ چاکلیٹ کیک دیکھ کر ابھی اس نے کیک سے انصاف کرا ہی تھا کہ بازل کچن میں آگیا۔ پانی کی پیاس لگی تو وہ کچن میں پہنچی۔ فریج کھولتے ہی اس کی بھوک بھی چمک اٹھی تھی۔ چاکلیٹ کیک دیکھ کر ابھی اس نے کیک سے انصاف کرا ہی تھا کہ بازل کچن میں آ گیا۔ بیڈ والے واقعے کے بعد ہنزا اس سے چھپتی پھر رہی تھی۔ کھانا کھا کر فوراً کمرے میں بند ہو جاتی اور بازل کو یہ کہہ کر بہلا رہی تھی کہ پڑھ رہی ہیں۔ ہنزا نے ایک نظر بازل کو دیکھ کے اسمائل پاس کی اور تیزی سے کچن سے جانے لگی، مگر افسوس اس کی کلائی بازل کے ہاتھ آ چکی تھی۔ بازل نے اس کو اپنی طرف کھینچا۔ ہنزا کا سر بازل کے سینے سے ٹکرایا۔ بازل کیا کر رہے ہو یار، لگ گئی میرے سر پہ۔ ہنزا نے اپنا سر سہلاتے ہوئے کہا، مگر اس کی نگاہیں نیچی تھی۔ اوپر دیکھو ہنزا، میری طرف۔ بازل کے ہاتھ اب ہنزا کے کمر پر تھے۔ ہنزا کی ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگی۔ بازل پلیز لیو می، مجھے پڑھنا ہے۔ ہنزا نے ابھی بھی بازل کی طرف نہیں دیکھا۔ پہلے میری طرف دیکھو پھر جانے دوں گا۔ بازل کی بات پر ہنزا نے نگاہ اٹھا کے بازل کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں ایک الگ انداز میں چمک رہی۔ لبوں کی مسکراہٹ ہنزا کو کوئی اور پیغام دے رہی تھی۔ مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہو 2 دنوں سے؟ میں کب بھاگ رہی ہوں؟ میں تو پڑھنے میں مصروف تھی۔ ہنزا نے بہت کوشش کی ہمت سے بازل کی بات کا جواب دے، مگر اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ نے بازل کی ہمت کو اور شے دی۔ ہنزا، بازل کے لہجے کی مٹھاس ایک بار پھر ہنزا کو نگاہ جھکانے پر مجبور کر گیا۔ ہنزا آئی لو یو۔ بازل کی بات پر ہنزا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ بازل نے مسکراتے اسے دیکھا اور کہا، کب کیسے کس وقت محبت نے میرے دل پر دستک دی ہنزا، میں نہیں جانتا۔ جان تو تم پہلے ہی تھی ہی، اب دھڑکن بھی بن چکی ہو۔ یہ دوستی کا رشتہ کب پیار میں بدلا پتہ ہی نہیں چلا ہنزا۔ میں تم سے ابھی اسی وقت جواب نہیں مانگ رہا ہوں۔ ضروری نہیں کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں تو تم بھی مجھ سے محبت کرو، اگر انکار بھی کر دو گی تب بھی ہم اچھے دوست تھے اور رہیں گے۔ یہ بول کے بازل نے ہنزا کو آزاد کیا، مگر اس بار ہنزا بھاگی نہیں تھی بلکہ غور غور سے بازل کو دیکھنے لگی تھی۔ بازل نے جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھے اور کہا، اب جاؤ۔ ہنزا نے اپنا ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھا جہاں ابھی بازل کے لب تھے اور الٹے قدم اٹھاتی ہوئی کچن سے باہر چلی گئی۔ بازل بھی مسکراتا ہوا کچن سے نکل گیا، مگر کچن کے باہر کھڑی نفیسہ بیگم کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ چپ ہو صنم، جو آخری کلاس اٹینڈ کر کے آئی تھی یونی کے لان میں چپ چاپ بیٹھی۔ شان سے اسے ہزم کلاس اٹینڈ کر کے آئی تھی یونی کے لان میں چپ چاپ بیٹھی۔ شان سے اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے شان سے، کیوں اداس ہے بتا؟ یار جب سے مراد کی جاب لگی ہے بدل سا گیا ہے۔ اب جب کہ پپو نے میری ایگزامز کے بعد کی تاریخ رکھی ہے شادی کی، تب بھی اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں ہے۔ او شانزے یار، کیا الٹا سیدھا سوچے جا رہی ہے؟ اس کی جاب تو دیکھ کتنی ٹف ہے، اتنی بڑی کمپنی میں وہ امپلائی ہے یار، بزی ہوگا۔ شاید تو بھول رہی ہے تجھ سے محبت کرتا ہے یار، کچھ الٹا سیدھا نہیں سوچا پاگل، اب تو 2 مہینے بعد ایک ہو جائیں گے تم دونوں۔ فضول میں تو ٹینشن لے رہی ہے، صنم اس کو سمجھا رہی تھی، مگر شانزے کے دماغ میں صبح کا منظر گھوم رہا تھا جب پپو کے شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے پر مراد کے چہرے کا زاویہ ایک دم بدل گیا تھا اور اس نے ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ اچھا یہ بتا آج کتنے بجے لینے آؤں کلب کے لیے؟ صنم کے پوچھنے پر شانزے نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، تو اکیلے چلی جا یار، آج میرا موڈ نہیں، طبیعت بھی خراب لگ رہی ہے مجھے اپنی۔ اچھا چل کوئی بات نہیں، آجا، چل تجھے گھر چھوڑ دوں۔ وہاج بیٹا نسا آ رہی ہے، 3-4 مہینے میں پاکستان شفٹ ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے۔ ہاں ماں، اظہر بھائی سے بات ہوئی تھی میری، ارادہ تو ان کا یہی کراچی میں رہنے کا ہے، مگر ایک بار وہ آ جائے میں انہیں مشورہ دوں گا، بلکہ درخواست کروں گا کہ یہیں رک جائے، اس گھر میں اتنا بڑا گھر ہے، خالی خالی رہتا ہے، تھوڑا آپ کا دل بھی لگ جائے گا۔ ہاں بیٹا یہ تو تم نے بہت اچھی بات کی ہے، پر کیا اظہر مانے گا؟ دیکھ لیتے ہیں ماں بات کر کے۔ ساری پیکنگ ہو گئی ہے آپ کی؟ بلاج نے ندا بیگم کے کمرے میں آ کے کہا۔ ہاں بیٹا کب نکلنا ہے؟ بس آدھے گھنٹے میں نکلتے ہیں، انشاءاللہ کل شام تک پہنچ جائیں گے کراچی۔ بلاج نے فون استعمال کرتے ہوئے کہا۔ ہاں میں آپ کو کنفرم کر دوں؟ نہیں رہنے دیں،
میں نے بازل کو ٹیکسی کر دیا ہے، آ جائے گا وہ ایئرپورٹ لینے۔ نہیں رہنے دیں، میں نے بازل کو ٹیکس کر دیا ہے، آ جائے گا وہ ایئرپورٹ لینے۔ اچھا چلو پھر۔ ندا بیگم نکلنے لگی تھی جب انہیں کچھ یاد آیا تھا۔ بالاج جی، پکا کرو گے نا شادی اس بار؟ ندا بیگم کی بات پر وہاج مسکرایا اور کہا، ہاں ہاں ماں، اس بار انکار نہیں، پکا، اب چلیں۔ اپنا آخری پیپر دے کے آئی تھی، بہت خوش تھی کیونکہ اب وہ رزلٹ آنے کے بعد اپنی ہاؤس جاب کرے گی۔ ابھی بھی نہا کے نکلی تھی کہ اس کے نمبر پر بازل کی کال آنے لگی۔ ہاں ہیلو، فریش ہو گئی؟ ہاں ابھی کوئی کام تھا؟ تمہاری الماری میں ایک پیکٹ رکھا ہے، کھولو، 5 منٹ بعد میں کال کرتا ہوں۔ بازل کے فون رکھتے ہی ہنزا نے اپنی الماری کھولی تو سامنے ایک گفٹ باکس رکھا تھا۔ بازل کی دوبارہ کال اٹھانے میں بازل نے صرف اتنا کہا، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ ہنزا نے گفٹ اٹھایا تو اس کے نیچے ایک کارڈ تھا۔ ہنزا نے کارڈ پڑھنا شروع کیا۔ اگر تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو ہنزا تو یہ ڈریس پہن کے نیچے آ جانا، میں انتظار کر رہا ہوں اپنی کار میں، پیچھے کے دروازے سے آنا۔ ہنزا نے کارڈ نیچے رکھ کے ڈریس دیکھا۔ ایک خوبصورت سی وائٹ کلر کی انارکلی فراک تھی جس پر خوبصورت سی گولڈن کڑھائی ہوئی تھی۔ ہنزا نے اپنے دل کو ٹٹولا، وہ کوئی بھی فیصلہ جذبات کی روح میں بہہ کر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بازل کے نام کی صدائیں اس کے دل کے چاروں طرف گونج رہی تھی، مگر ابھی بھی ہنزا کا دل بے چین تھا۔ اسے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ بازل اور اس کے درمیان کچھ غلط ہونے والا ہے۔ ہنزا ڈریس اٹھا کے چینج کرنے چلی گئی۔ وائٹ فراک میں وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میچنگ کی چوڑیاں، بالیاں اور خصے پہن کر وہ پیچھے کے دروازے سے نکلتی تو بازل سامنے وائٹ کاٹن کے سوٹ میں اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ہنزا کو سامنے سے آتا دیکھ بازل ایک دم ساکن رہ گیا۔ اسے نہیں یاد اسے کبھی ہنزا اتنی حسین لگی۔ ادھر ہنزا کا نگاہ اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ شرمائی سی وہ بازل تک پہنچی۔ بازل نے 2 منٹ تک مبہوت ہو کے اس کو دیکھتا رہا۔ ہنزا کے دل کی دھڑکنیں عجیب ہو رہی تھی۔ اس کا بازل کی طرف دیکھنا بہت محال ہو رہا تھا۔ اگر مجھے ایسے ہی گھور کے کنفیوز کرنا ہے تو میں جا رہی ہوں۔ یہ بول کے ہنزا بڑھنے لگی تو بازل نے اس کی کلائی تھام کے کہا، ارے میری شیرنی، جانا نہیں پلیز۔ یہ بول کے بازل نے اس کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا۔ صنم آج ڈانس فلور پر نہیں، ایک ٹیبل پر بیٹھ کے جوس پی رہی تھی اور مسلسل کسی کی نگاہوں میں تھی۔ شانزے نے آج آنے سے معذرت کر لی تھی، دل اس کا بھی نہیں تھا آنے کا، مگر گھر میں بیٹھ کے وہ بور ہو جاتی۔ شاہجہاں بیگم، عطرت اور دادی جان شاہجہاں بیگم کی دوست کے پوتے کے عقیقے میں گئے تھے۔ صنم کو بھی انہوں نے چلنے کو کہا تھا مگر اس نے صاف منع کر دیا۔ ہیلو جانے من، یہاں اکیلے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ 3 لڑکوں نے صنم کی ٹیبل پہ آ کے ہوٹنگ شروع کر دی تھی۔ کلب میں اتنا شور، اتنا رش تھا کہ صنم کی طرف وہاں موجود کسی کا دھیان نہیں گیا۔ نشے میں موجود ان لڑکوں کو دیکھ کے صنم کی بھی ہوائیاں اڑنے لگی تھی، کیونکہ شانزے ساتھ ہوتی تھی تو ایک سہارا ہوتا تھا۔ ارے یار، آؤ ہم اس حسینہ کو ذرا سی کمپنی دے دیں۔ یہ بول کے ان تینوں لڑکوں نے صنم کو قابو کیا تھا۔ صنم نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی، چیخی، مگر میوزک اتنا لاؤڈ تھا کہ صنم کی آواز کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے جیسے ہی صنم کی جیکٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، ایک دم کسی نے اس لڑکے کے ہاتھ وہیں سے پکڑ کے اسے گھمایا اور ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر مارا۔ دیکھتے دیکھتے سائم اور ان تینوں لڑکوں کے درمیان ہاتھاپائی شروع ہو گئی تھی۔ وہ 3 تھے، سائم 1۔ سائم جتنا ان سے لڑ سکتا تھا لڑا، مگر اچانک فیضان نے آ کے بیچ بچاؤ کروایا تھا۔ ایک عجیب سا ماحول بن گیا تھا۔ سائم نے فیضان کو اپنے آپ سے چھڑوایا تھا اور غصے میں کہا، یہ کس قسم کے لڑکوں کو تم نے اپنے کلب میں انٹری دی؟ کلب کے گارڈز نے ان تینوں لڑکوں کے کلب سے باہر پھینکا تھا، جب اچانک سائم ڈری سہمی صنم کی طرف بڑھا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ صنم نے ایک نظر سائم کو دیکھا جس کے ہونٹوں کے سائڈ میں سے خون نکل رہا تھا، ماتھے پر سے ہی ہلکا سا بلڈ نکل رہا تھا۔ سائم کے سوال پر صنم نے ہاں میں گردن ہلائی۔ گاڑی لائی ہو آپ ساتھ اپنے؟ سائم کے سوال پر ایک بار پھر صنم نے ہاں میں گردن ہلائی۔
آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ صنم اس واقعے سے کافی ڈر گئی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ کلب میں ایسا کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ سائم کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اپنی کار کے پاس پہنچ کے صنم نے جیسے ہی سائم سے کچھ کہنا چاہا تھا، سائم نے اس سے چابی مانگی تھی۔ میں چلی جاؤں گی، صنم کے کہنے پر سائم نے اپنی آستینیں فولڈ کی جو شاید پھٹ گئی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ خود ڈرائیو کر کے جا سکتی ہیں، مگر فی الحال آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اکیلے جا سکیں۔ لائیے چابی دے دے۔ صنم نے کافی ہچکچاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں چابی دی۔ سائم گاڑی کا گیٹ کھول کے جیسے ہی اندر بیٹھا، دیوا پرفیوم کی مہک اس کے ناک میں ٹکرائی اور اس نے دل ہی دل میں صنم کی چوائس کی داد دی۔ صنم کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی سائم نے گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ صنم نے سائم کے سوال پر اسے ایک نظر سے دیکھا اور کہا، صنم۔ او نائس نیم، میں سائم وہاج ہوں، وہاج گروپ آف انڈسٹریز کا CEO۔ سائم نے یہ کہہ کر اس کے آگے ہاتھ بڑھایا تو صنم نے گردن جھکا کے دھیرے سے کہا، میں لڑکوں سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ اوہو، صنم کی بات پر سائم نے اپنے ہونٹ کو پورے گول کر کے کہا، ویسے آج اگر آپ کی پارٹنر نہیں آئی تھی تو آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا کلب میں۔ کلب کتنا ہی ہائی فائی ہو مگر اس کا ماحول اچھا نہیں ہوتا۔ اگر ابھی آ بھی گئی تھی تو آپ کو جلدی چلی جاتی۔ اگر آ بھی گئی تھی تو آپ تو جلدی چلی جاتی۔ وہ اصل میں اس کلب میں بس ڈانس کمپٹیشن جیتنے کے لیے آئی ہوں۔ میں جلدی چلی جاتی مگر گھر میں ماما آپی اور دادی جان تھے نہیں تو اکیلے رہنے سے خوف آتا ہے مجھے، اس لیے بس ٹائم گزار رہی تھی۔ تو پاپا تو ہوں گے نا گھر پر، وہ نہیں بولتے آپ کو کچھ؟ بابا لفظ پر صنم کی آنکھیں ایک دم بھیگنے لگیں۔ آنکھوں کے نم گوشوں اس نے بہت مہارت سے صاف کیے تھے مگر پھر بھی اس کا یہ عمل سائم کی نگاہوں میں آ چکا تھا۔ لگتا ہے میں نے کوئی غلط سوال پوچھ لیا ہے۔ سائم کے بولنے پر صنم نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا، کالی گہری سیاہ آنکھیں جنہیں دیکھ کے سائم پل بھر کے لیے مبہوت رہ گیا۔ نہیں ایسی بات نہیں، پاپا ہمارے ساتھ نہیں رہتے، انہیں آپ ہی کے بعد بیٹا چاہیے تھا اور ہو گئی میں۔ دوبارہ ماما انہیں اولاد کی خوشیاں دے نہیں سکتی تھی، اس لیے انہوں نے ہمیں اور ماما کو چھوڑ کے دوسری شادی کر لی بیٹے کے لیے۔ آئی ایم سو سوری صنم، آپ کو ہرٹ کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، یہاں سے رائٹ موڑ کے بس سامنے میرا گھر ہے۔ سائم نے گاڑی روکی اور اتر کے صنم کو اس کی چابی واپس کر کے کہا، اپنا دھیان رکھیے گا۔ سائم کے کہنے پر صنم نے ایک دم نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا اور کہا، آپ کیسے جائیں گے؟ ایسے۔ یہ بول کے سائم نے صنم کے پیچھے اشارہ کیا جہاں سائم کا ڈرائیور گاڑی لے کر آ چکا تھا۔ سائم نے ایک نظر بھر کے صنم کو دیکھا اور گاڑی میں جا کے بیٹھ گیا۔ سائم کے جاتے ہی صنم بھی گھر کے اندر داخل ہوئی مگر پلٹ کے سائم کو دیکھنا نہیں بھولی۔ ہنزا خاموشی سے گردن جھکا کے بیٹھی تھی اور بازل کو اس کی خاموشی چبھ رہی تھی۔ ہنزا، ہاں تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیوں کیا ہوا؟ نہیں مجھے لگا شاید تم زبان گھر چھوڑ کے آئی ہو۔ بازل نے مسکرا کے کہا تو ہنزا بھی مسکرانے لگی۔ ایسی بات نہیں ہے، ہنزا نے بہت ہلکے سے کہا۔ ایک منٹ ہنزا، یہ کیا؟ ہنزا نے ایک دم کہا، یہی کہ تم مجھ سے شرما رہی ہو، تمہارے گال یہ جو ریڈ ہو رہے ہیں شرمانے سے ہو رہے ہیں۔ بازل کی بات سن کے ہنزا اور زیادہ بلش کرنے لگی اور اپنی نروس نیس کو چھپانے کے لیے بازل کے ہاتھ پہ مارنے لگی۔ تم بہت زیادہ بدتمیز ہو بازل، مگر ہوں تو تمہارا نا۔ یہ بول کے بازل نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور دوسرے ہاتھ ہنزا کی گردن میں ڈال کر اسے خود سے قریب کیا۔ ہنزا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کے بازل نے کہا، ہنزا عشق محبت دونوں ہو چکا ہے تم سے، سانس کی طرح ہو تم بازل بابر کے لیے۔ بازل کے اتنے شدت والے اظہار بیاں پر ہنزا اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ بازل کے دل کی دھڑکن ہنزا کی اندر ایک سرشاری پیدا کر رہی تھی۔ دو آنسو ہنزا کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے اور اس نے بازل کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہنزا کی اس حرکت پر بازل اندر سے نہال ہو گیا۔ اس نے دوبارہ ہنزا کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔
ہنزا اس سے دھیرے سے الگ ہوئی اور بازل کی طرف دیکھنے سے کترانے لگی۔ گاڑی ایک خوبصورت سے ہٹ کے پاس جا رکی تھی۔ ہنزا ایک نظر ہٹ کو دیکھا اور پھر بازل کو۔ اندر سرپرائز ہے تمہارے لیے، چلو۔ سنم تجھے شکریہ ادا کرنا تھا سائم کا۔ اب کلب جاؤں گی تو خصوصی کر دوں گی۔ تو بتا مراد کے کیا حال چال ہیں؟ کبھی بھی تو خصوصی کر دوں گی۔ تو بتا مراد کے کیا حال چال ہیں؟ کبھی بات کر لیتا ہے اور کبھی پاس سے بھی گزر کر ایسا بیہیو کرتا ہے جیسے جانتا نہیں۔ تو کیوں نیگیٹو سوچ رہی ہے شان سے؟ اچھا سوچ۔ تو اس کی بچپن کی محبت ہے۔ اچھا ہی سوچ رہی ہوں۔ گڈ گرل۔ ویسے ایک بات تو بتا سنم، دیکھنے میں کیسا تھا سائم؟ میں غور سے نہیں دیکھا۔ اوہ، شانزے نے اتنا لمبا او کیا جس پر سنم نے دانت پیس کے کہا، شانزے بی بی اپنے دماغ ذرا کم چلایا کرو اور سو جاؤ، صبح تم نے اپنی مونچھیں بھی صاف کروانی ہے۔ یہ بول کے سنم نے کال کٹ کر دی تھی۔ ادھر شانزے صرف افسوس ہی کر سکی سنم کی بات پر اسے جواب نہ دینے پہ، کیونکہ اسے پتا تھا اب سنم موبائل بند کر چکی ہوگی۔ سنم نے آنکھیں بند کرتی تو سائم کا چہرہ چھن کر کے اس کے سامنے آیا۔ سنم نے آنکھیں بند کری تو سائم کا چہرہ چھن کر کے اس کے سامنے آیا۔ سنم جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ نیند اب اس کی آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ ایک خوبصورت سے ہٹ کے اندر جیسے ہی ہنزا نے قدم رکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھی۔ پوری ہٹ میں صرف ایک ہی ٹیبل تھی جسے خوبصورت خوشبودار کینڈل سے سجایا گیا تھا۔ ٹیبل کے چاروں طرف گلاب کے پھولوں کے خوبصورت بوکے تھے۔ ڈم لائٹ نے ایک الگ ہی ماحول بنایا ہوا تھا۔ ہنزا نے پلٹ کر بازل کو دیکھا اور اندر پڑھتے ہوئے کہا، ویسے لگتے تو تم کافی ویلن ٹائپ ہو، یہ ہیرو والی خصوصیات کہاں سے آ گئی تم میں؟ ہنزا ویلن لفظ کا استعمال کر کے بازل کو ہٹا چکی تھی۔ ہنزا نے اپنی شیطانی مسکراہٹ چھپائی اور جا کے گلاب کے پھولوں کو چھونے لگی۔ ہنزا کی بات پر تپتے کے بعد اب باری ہنزا کے تپنے کی تھی۔ وہ تو بل بتوڑی کے ساتھ رہ رہ کے مجھ میں ویلن کی خصوصیات آ گئی تھی۔ اکثر جو لوگ ہنزا فہیم کی پرسنالٹی سے جلتے ہیں وہ ایسے ہی بکواس کرتے ہیں۔ ہنزا نے ایک ادا سے اپنا بال پیچھے کرتے ہوئے کہا، ہاں جیسے تم مجھ سے جلتی ہو، جب ہی دل کی جلن کم کرنے کے لیے یہ ویلن جیسے لفظ استعمال کرتی ہو۔ بازل نے بھی برابر کا جواب دیتے ہوئے کہا، اب صحبت کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا۔ آگے کی بات بازل نے ہنزا کی طرف جھک کے کہی، ہاں رومانٹک میں تمہاری کس لینے کے بعد ہی ہوا ہوں۔ ہاں رومانٹک میں تمہاری کس لینے کے بعد ہوا ہوں۔ کون سی کس؟ بازل کی بات پر ہنزا نے گھبرا گئی تھی۔ اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ بازل کو بہت مزہ دے رہی تھی۔ ارے ہنزا بی بی، وہی کس جو ہم نے ایک دوسرے کے اوپر آگے کا جملہ بازل نے جان بوجھ کر ادھورا چھوڑا، کیونکہ اسے پتا تھا اس کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ ہنزا کے ٹیمپریچر ہائی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ تو غلطی سے ہوا تھا اور بازل بہت ہی کوئی بے شرم ہو، حد ہو گئی ہے۔ ہنزا نے اپنی جیپ مٹاتے ہوئے کہا، وہ تو میں ہوں۔ یہ بول کے بازل نے تیزی سے ہنزا کو اپنی طرف کھینچا۔ یہ کیا کر رہے ہو بازل؟ چلو وہ کس غلطی سے ہوئی تھی نا، آج جان بوجھ کر لیتے ہیں ویسی غلطی۔ اتنا بول کے بنا ہنزا کی بات سنے جیسی ہی بازل ہنزا کے لبوں کو چومنے لگا، تبھی اس کا موبائل رنگ ہوا۔ موبائل پہ بابر صاحب کے نمبر کو دیکھ کے بازل فوراً ہنزا سے الگ ہوا۔ بابر صاحب کی کال بند ہوتے ہی بازل نے ایک افسردہ سی نگاہ ہٹ پر ڈالی اور ہنزا کو کہا، پاپا کی کال تھی، پلاش بھائی کو ایئرپورٹ لینے جانا ہے، ان کی فلائٹ لینڈ ہو چکی ہے۔ سو سوری یار، آج کے لیے میں نے کیا کیا سوچا تھا۔ کوئی بات نہیں بازل، چلو چلتے ہیں۔ صبح 6 بجے سے وہ لوگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ تھے۔ 8 بجے کی ان لوگوں کی فلائٹ تھی۔ اس کے ساتھ جانے والے سارے اسٹوڈنٹس تقریباً پہنچ چکے تھے۔ چیکنگ اور بورڈنگ کے بعد آدھا گھنٹہ تھا ان کے پاس۔ سارے تقریباً اپنے گھر والوں سے مل چکے تھے، مگر ایک ہیر تھی جس کا رونا ابھی تک چل رہا تھا۔ ہیر بس کرو، پچھلے آدھے گھنٹے سے تم رو رہی ہو۔ ارے یار آنٹی، آپ تو سمجھائیں اسے، الٹا آپ بھی اس کے ساتھ لگی پڑی ہے رونے میں۔ ہیر کی ایک دوست نے چڑھ کر کہا، ہیر بیٹا بس کرو، فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔
خوشبو نے اسے خود سے الگ کر کے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اپنا بہت سارا دھیان رکھنا، روزانہ مجھے کال کرنا، وقت پہ کھانا۔ سدرا بیٹا دھیان رکھنا اس کا۔ ارے آنٹی آپ فکر نہیں کریں، پلیز ابھی تو جانے دے، فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ آنی پلیز اپنا دھیان رکھیے گا، پلیز میڈیسن ٹائم پہ لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہیر کے اندر جاتے ہی خوشبو پلٹ گئی۔ اس ایئرپورٹ سے اسے وحشت آنے لگی تھی۔ ہیر کے جانے کے علاوہ بھی بہت سی تلخ حقیقت خوشبو کی اس ایئرپورٹ سے جڑی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تم تو بہت خوبصورت ہو گئے ہو ینگ مین۔ بابر صاحب کی تعریف پر بلاج مسکرانے لگا۔ بلاج بھائی آپ مجھے کب بٹھائیں گے اپنے ایئر فورس کے جہاز میں؟ ہنزا بھی اسے گھیرے بیٹھی تھی۔ اب کے چلنا ہمارے ساتھ، پھر جتنا دل کرے اتنا بیٹھنا۔ ہنزا بلاج کی بات پر خوش ہو گئی تھی۔ کبھی اسے اپنے پاس بازل کی سرگوشی سنائی دی تھی۔ ابھی تم بازل کے نام کی ڈولی میں بیٹھنے کی تیاری کرو۔ بازل جو ہنزا کے پاس ہی بیٹھا تھا، اس نے ہلکی سی سرگوشی کی جو وہاں بیٹھے کسی نے نہیں سنی۔ یہ نہیں مگر بالاج اسے سن چکا تھا اور سنتے ہی وہ ان دونوں کو دیکھ کے مسکرانے لگا۔ دو بہنیں آپس میں بیٹھی تو نہ تھمنے والا باتوں کا سلسلہ چل پڑا تھا۔ بس آپا دعا کرو اس بار مجھے اپنے بالاج کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی مل جائے۔ اب وہ شادی کے لیے ماننا ہے تو بس میں اس وقت موقع کو ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہتی۔ ہاں ہاں ندا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ آپ بتائیں بازل کے لیے بات کری ہاجرہ بھابھی سے ہنزا کی؟ ندا بیگم کے پوچھنے پر صفیہ بیگم نے بابر صاحب کا فیصلہ اسے سنا دیا تھا، جسے سن کر وہ بھی کافی افسردہ ہوئی۔ آپا کبھی تو بابر بھائی اپنے آپ سے نکل کے کچھ سوچے۔ بس ندا چھوڑو یہ باتیں، یہ بتاؤ کل جاؤ گی شاہجہاں کے گھر؟ ہاں آپا میں نے کال کر دی تھی اسے یہاں آنے سے پہلے، کل انشاءاللہ جاؤں گی بلاج کے ساتھ ہی۔ چلو اب تم آرام کرو، کافی تھک گئی ہوگی۔ بازل اور بالاج بیڈ پر بیٹھے تھے جب بالاج نے اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، ویسے مجھے پتا تھا تم دونوں کی داستان عشق محبت ضرور ہوگی۔ بازل جو اپنی سوچوں میں ہنزا کو سمائے خوش ہو رہا تھا، بالاج کے بولنے پر ایک دم گھبرا گیا اور کہا، کن دونوں مطلب کن کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ وہ ننھے کاکے کو تو کچھ پتا ہی نہیں، بالاج نے بازل کی ناک کھینچتے ہوئے کہا۔ میرے سامنے تو یہ ڈرامہ بند کرو۔ بالاج کے کہنے پر بازل مسکرا کے اس کے گلے لگ گیا تھا۔ بس بھائی دعا کرے وہ میری ہو جائے۔ آمین آمین، میری دعا ہے تم دونوں کے ساتھ۔ یار پہلے بولنا تھا، تجھے پتا ہے یہ راستہ کتنا سنسان ہے، اتنی دور تو نے پارلر کی بکنگ کروا دی اور اب تو خود نہیں آ رہی، میں کیسے جاؤں گی یار صنم؟ یار ایڈجسٹ کر لے، ماما کی بہت پرانی دوست آ رہی ہے، اسپیشلی ماما نے گھر میں رکنے کو کہا ہے۔ چل میں کریم منگواتی ہوں پھر۔ ہاں پلیز یار، سوری۔ صنم کی کال کٹ ہوتے ہی شانزے نے گاڑی منگوائی تھی۔ ابھی وہ بات ہی کر رہی تھی کہ ایک گاڑی تیزی سے اس کے آگے سے گزری اور آگے جا کے پلٹ گئی تھی۔ اس کے پیچھے دو گاڑیاں آئی تھیں، دونوں گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوئی گاڑی کے پاس آ کے رکے تھے۔ ان میں ایک گاڑی میں سے ایک شخص اترا، اس نے الٹی پڑی گاڑی میں سے ایک زخمی شخص کو باہر نکالا۔ شانزے دیکھ رہی تھی کہ زخمی شخص گڑ گڑا کر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر اس شخص کو رحم نہیں آ رہا تھا اور اس نے اس شخص پر ایک ساتھ 3 فائر کر دیے تھے۔ یہ منظر دیکھ کے شانزے کی دلخراش چیخ نکلی، جسے سن کے مطلوبہ شخص اور اس کے ساتھ موجود اس کے گارڈز نے پلٹ کر شانزے کو دیکھا تھا، مگر شانزے زیادہ دیر تک نہیں دیکھ پائی تھی اور اسی وقت سڑک پہ بے ہوش ہو گئی۔ السلام علیکم میری جان، کیسی ہو؟ شاہجہاں بیگم نے ندا بیگم کو زور سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ دونوں سہیلیاں گلے لگتے ہوئے رو پڑی تھیں۔ عطرت اور صنم ان دونوں کو دیکھ کے تھوڑی غمزدہ ہو گئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ عطرت کی آواز پر ندا کا دھیان عطرت پر گیا تھا۔ وعلیکم السلام، یہ عطرت ہے نا شاہجہاں؟ ندا بیگم نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں السلام علیکم آنٹی۔ صنم کے سلام کرنے پر ندا تھوڑی کنفیوز ہوئی تھی۔ یہ صنم ہے ندا، میری دوسری بیٹی۔
शाहजहां ने निदा बेगम की कन्फ्यूजन दूर करते हुए कहा, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। शाहजहां, तुम्हारी दोनों बेटियां माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया आंटी। इदरत और सनम एक साथ निदा बेगम का शुक्र अदा किया था। निदा, बालाज नहीं आया? अरे आया है ना आंटी, क्यों नहीं आएगा? आप बुलाएं और मैं ना आऊँ? मामा से डांट खानी है क्या? बालाज के बोलने पर शाहजहां बेगम ने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेरा था, मगर कोई था वहाँ जो बालाज को देखकर पथरा गया था। कुछ ऐसा ही हाल बालाज का भी था। शुक्र है बेटा तुम्हें होश आया। मैं और तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो गए थे। शानजे के होश में आते ही इसकी नज़र अपने माँ बाप पर पड़ी थी। मगर बेटा तुम बेहोश कैसे हुई? जवाद साहब के सवाल पर शानजे का हाथ अपने सर पर गया था। कुछ टीसें इसके सर में उठी थी। कुछ याद आने पर जैसे इसका पूरा वजूद लर्जने लगा था और रही सही कसर दरवाजे पर दस्तक देने वाले शख्स ने पूरी कर दी थी। जवाद साहब ने जब नॉक करते हुए फ़र्द को देखा तो दौड़ के इनके पास पहुंचे और कहा, अरे बेहजाद सर, आपने क्यों तकलीफ़ कर दी आने की? इसमें तकलीफ़ की क्या बात है जवाद साहब, आपकी तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ है। शानजे बेटा, ये है वो जिन्होंने तुम्हें बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचाया। शानजे बेहजाद को देखकर काफ़ी डर चुकी थी। इसके चेहरे पर मौजूद डर देख के बेहजाद के लबों पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। आप लोग बातें करें, मैं शुक्राने की नफिल अदा कर लूँ। शानजे की मामा ये बात बोल के रूम से बाहर चली गई। जवाद साहब, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। अच्छा बेहजाद सर, मैं अभी आया। जवाद साहब के जाते ही बेहजाद उठ के शानजे के करीब आया। इसकी नीली आंखों में अपने लिए खौफ देख के बेहजाद को बहुत सुकून मिल रहा था। बेहजाद ने शानजे का जबड़ा अपने हाथों में पकड़ा और दांत पीस के कहा, अगर अपनी ज़बान खोली शानजे बीबी तो 2-3 नहीं, पूरी मैगज़ीन तुम्हारे वालिद साहब के अंदर उतार दूंगा। वैसे भी कराची जैसे शहर में नामालूम अफराद कत्ल बहुत करते हैं। ये बोल के बेहजाद ने शानजे का चेहरा छोड़ा तो इसकी आंखें भीगने लगी थी। बेहजाद ने एक नज़र इसकी आंखों से लबरेज आंसुओं से लबरेज आंखों में देखा। कुछ था जो बेहजाद को बेचैन करने लगा था और वो तेज़ी से रूम से चला गया। बालाज की नज़र इदरत पर थी, मगर इदरत वो ज़्यादा देर तक बालाज की शोला उगलती निगाहों में देख नहीं पाई थी और निगाहें झुका गई थी। मामा, मैं खाना देख लूँ? इदरत ने शाहजहां को बोल के वहां से जाने में ही आफियत समझी थी। बालाज की निगाहों ने इसका दूर तक पीछा किया था। किचन में पहुंच के इदरत स्लैब पकड़ के ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी थी। इसे ऐसा लग रहा था इसका दिल बंद हो जाएगा। जो इदरत ठंडा पानी नहीं पीती थी, आज इसने फ्रिज से बर्फ़ का पानी निकाल के एक सांस में ख़त्म कर डाला। इदरत आपी, आप ठीक तो हो? क्या हुआ है आपको? सनम जो इसके हेल्प करवाने किचन में आई थी, इसकी हालत देख के डर गई। सनम की आमद पर इदरत ने फ़ौरन अपनी तबीयत संभाली और कहा, अरे कुछ नहीं सनम, वो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, तो इस वजह से चक्कर आ रहे थे। अब ठीक हूँ। आर यू श्योर? मैं मामा को बुलाऊं? अरे हाँ हाँ पागल, मामा को बुलाने की क्या बात है, वो खामखा ही परेशान हो जाएंगी। खाना कब लगाना है? पूछा मामा से। वही बताने में आई थी कि खाना लगाना है। का बोला है मामा ने। इदरत ने खाना टेबल पर लगा दिया था। अब मसला ये था कि वो शाहजहां बेगम को कैसे बोलने जाए कि खाना लग गया है। सनम के पास कॉल आ गई थी, जैसे जिसे सुनने के लिए वो मसरूफ़ हो गई थी। इदरत ने हिम्मत करते, अब इसका सामना तो करना है इदरत, और तुमने कौन सा कुछ गलत किया है? इदरत ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा। इदरत ने अपने आप को तसल्ली दी और एक बार फिर वो इस दुश्मन जान के सामने गई थी। बालाज की तरफ इसने निगाह डालने का गुनाह भी नहीं किया था। चलो आ जाओ बालाज बेटा, खाना लग गया है। वो आंटी हाथ धोने थे। इदरत बेटा, बालाज को वॉशरूम का बता दो। निदा आ जाओ, हम चले डाइनिंग टेबल पे। इदरत का ऐसा इदरत को ऐसा लगा शाहजहां ने इसे मौत का परवाना सुना दिया है। निदा और शाहजहां के जाते ही इदरत ने निगाह उठा के बालाज को देखा तो वो इसे ही खूनख्वार नज़रों से देख रहा था। इदरत ने अपने खुश्क हलक को तर किया और इसके आगे चलने लगी। बालाज भी खामोशी से इसके पीछे चलने लगा। वॉशरूम दिखा कर जैसे ही इदरत पलटी, इसकी कलाई बालाज के हाथ में आ चुकी थी। बालाज ने
इसे वॉशरूम के साथ वाले दीवार से लगाया था। इदरत का सर ज़ोर से दीवार से टकराया था, मगर सामने वाले को परवाह नहीं थी। तुम जिंदा कैसे हो बेवफाई करके? बालाज ने इसके बेहद करीब होकर पूछा था। इदरत का बालाज की खुरबत में सांस लेना मुश्किल होने लगा था। आंसू इसके गाल पर फिसलने लगे। ये नाटक मत करो मेरे सामने, बालाज ने तकरीबन गुर्राते हुए कहा। मुझे तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना। सुना तुमने? जो चाहे मुझे समझो। इदरत ने अपनी बातें बाईं तरफ रखा बालाज का हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ हाँ, जानता था मैं। मुंह छुपा के दिलों के सौदे करने का तो तुम्हारा काम है, बालाज ने इसका मुंह दबोचते हुए कहा। डोंट टच मी बालाज, इदरत ने अपने मुंह से इसका हाथ हटाते हुए गुस्से में कहा। ओह हाँ, मैं तो भूल गया था, तुम्हें तो किसी और की बाहों की आदत है। बालाज के कहे गए जुमले इदरत की रूह पर ऐसी ज़र्ब लगाए कि वो साकिन नज़रों से बालाज को देखने लगी। ओह, कहीं बात बाहों से आगे तो नहीं बढ़ गई थी? बालाज ने शैतानी मुस्कुराहट से पूछा। इदरत ने इसे खुद से दूर किया और दौड़ती हुई वहां से चली गई। इदरत के जाते ही बालाज ने एक जोरदार हाथ दीवार पर मारा। वाह शाहजहाँ, खाना बहुत मज़े का है। इदरत ने बनाया है। मैं तो ऑफिस के कामों में इतना मशगूल रहती हूँ, घर की जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पाती। मैं तो ये सोचती हूँ कि जब इदरत की शादी हो जाएगी तो क्या करूँगी। दूसरे से तो उम्मीद बिल्कुल नहीं है, शाहजहाँ ने सनम पर टॉन्ट करते हुए कहा। तो निदा के साथ साथ सनम भी मुस्कुराने लगी। अरे शाहजहाँ, अभी तो बहुत छोटी है, जब जिम्मेदारी पड़ेगी सर पे तो आ जाएगा सारा काम। शुक्रिया आंटी, मेरी हिमायत लेने के लिए, वरना मामा हर वक्त मेरे सर पे हमेशा मिसाइल दागे रहती है। सनम के बोलने पर सभी मुस्कुराने लगे सिवाय इदरत के। कहीं बात पक्की करी क्या शाहजहाँ इदरत की? निदा बेगम के इस सवाल पर बालाज के दिल की धड़कन एकदम तेज़ हुई थी। इसने निगाह उठा के इदरत को देखा था, मगर वो खामोशी से खाना खाने में मगन थी। बालाज ने भी इस बात को इग्नोर करके खाना खाने को तरजीह दी। नहीं निदा, बस ढूंढ रही हूँ कोई अच्छा रिश्ता। शाहजहाँ बेगम के जवाब पर निदा बेगम के लब खुल के मुस्कुराए थे और इन्होंने गौर से इदरत को देखा था। खाने के बाद बालाज अपने दोस्तों के पास चला गया था और ये बात इदरत के लिए पुरसुकून थी। निदा बेगम और शाहजहाँ बेगम लॉन में बैठी कॉफ़ी पी रही थी जब निदा बेगम ने अजहर साहब का जिक्र छेड़ा था। इनके जिक्र करने पर शाहजहाँ बेगम ने जो निदा बेगम को बताया, इसे सुनकर निदा बेगम काफ़ी अफसरदा होने के साथ साथ शॉक्ड भी थी। शाहजहाँ, मगर अजहर भाई तो दीवाने थे तुम्हारे, तो फिर कैसे इन्होंने तुमसे बेवफाई कर ली? बस निदा, किस्मतों के फ़ैसले हैं ये सारे। मगर कभी कभी डर लगता है निदा कि कब बेटियों की शादी करनी पड़ी तो क्या जवाब दूंगी? इनके बाप कहाँ हैं? अल्लाह सब बेहतर करेगा शाहजहाँ, तुम परेशान मत हो। निदा बेगम की तसल्ली देने पर वक्ती तौर पर ही सही, मगर शाहजहाँ बेगम पुरसुकून हो गई थी। जाते वक्त निदा बेगम शाहजहाँ बेगम के लाख मना करने पर भी इदरत और सनम के हाथ में कुछ कैश रख गई थी। बालाज ने जाते हुए पलटकर एक निगाह इदरत पर ज़रूर डाली थी, मगर इदरत इसने ऐसा करने का सोचा भी नहीं था। बेहज़ाद के हाथ में शानज़े का मोबाइल था, जो इसे जानबूझकर अपने पास रख लिया था। बेहज़ाद के लिए मोबाइल का लॉक खोलना कोई मुश्किल काम नहीं था। शानज़े का मोबाइल ऑन होते ही वॉलपेपर पे शानज़े और मुराद की पिक शो हो रही थी। दोनों एक साथ काफ़ी करीब थे। बेहज़ाद की आंखों ने जब ये पिक देखी तो न जाने क्यों इसका दिल जलने लगा था। इसने इसी वक्त वो पिक डिलीट कर दी थी। शानज़े के नंबर पर सनम की कॉल आने लगी। कॉल के साथ पिक देख के बेहज़ाद सोचने लगा कि इसने इसे कहाँ देखा है, और याद आने पर खाली मुस्कुराया था। बेहज़ाद ने कई बार सनम की कॉल कट कर दी। बेहज़ाद जिस तरह से शानज़े को धमकी देकर आया था, इसे इतना तो यकीन था कि वो अपनी ज़बान नहीं खोलेगी, मगर ये बेहज़ाद की सबसे बड़ी भूल थी। सारे काम निपटा के इदरत अपने कमरे में आई। कुछ सोचते हुए इसने अलमारी में से एक बॉक्स निकाला था। इस बॉक्स को इदरत ने आज तकरीबन 3 साल बाद खोला था, और क्यों ना खोलती। इसका माजी, इसकी मोहब्बत आज 3 साल बाद इसके रूबरू थी। बॉक्स में से एक खूबसूरत सी चांदी की पायल थी, जो शायद अपना
मियार अपनी चमक खो बैठी थी। इदरत ने इसे हाथ में लिया था। पायल हाथ में लेते ही इदरत की आंखें भीगने लगीं। ना चाहते हुए भी इदरत अपने माजी को याद करने लगी। उफ, आज यूनी का पहला दिन है और पहले दिन ही मैं लेट हो गई। ये सब सनम की वजह से हुआ है। कभी जल्दी नहीं उठती। इदरत अपनी ही धुन में अपने डॉक्यूमेंट सही करते हुए आ रही थी। फॉर्म जमा करवाने गई तो पता चला दो तीन जगह इसके साइन नहीं थे। इसने वही साइड पे खड़े होके अपना पेन निकाला और साइन करने लगी। मगर कहते हैं ना, जब किसी काम की जल्दी करो तो वो और देर से होता है। ऐसा ही कुछ इदरत के साथ हुआ। इसने जैसे ही फॉर्म पे साइन करने के लिए पेन चलाया मगर हाय रे किस्मत, वो नहीं चला। इदरत ने 2-3 बार झटका। पेन तो चल गया मगर सामने खड़े शख्स की सफ़ेद चमकती शर्ट को दागदार कर गया। इदरत ने जैसे ही साइन करके मुस्कुरा के सामने देखा, इसका हाथ एकदम अपने मुंह पर गया। इसके सारे पेपर ज़मीन पर बिखर गए। पालाज ने जब अपनी फेवरेट शर्ट पर ब्लैक इंक के धब्बे देखे तो इसका सदमे से बुरा हाल हो गया था। इसके साथ मौजूद जैन ने इस शख्स की सलामती की दुआ मांगी जिससे ये गलती हुई। पालाज ने गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ भींची कि जैसे ही सामने देखा तो इसका गुस्सा इसी वक्त उड़नछू हो गया। लाइट पिंक कलर के नफीसे सूट पर हम रंग स्कार्फ पहने, हाथों में थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ डाले, हवास बाख्ता वो डरी सहमी सी खड़ी थी। पालाज के इस तरह देखने पर इसकी लाइट ब्राउन शफाफ आंखों में, जिसमें काजल की हल्की हल्की सी लाइन थी, आंसू से भीगने लगी। बालाज को ऐसा लगा जैसे इसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। कुछ था ऐसा अनजाना सा एहसास जिसने बालाज खान की दुनिया एक पल में हिला दी। इदरत ने डरते डरते बालाज से कहा, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। इदरत की इतनी मध्यम आवाज़ सुन के बालाज के लब ना चाहते हुए भी मुस्कुराए थे और इसने कहा, कोई बात नहीं, आपने जानबूझकर नहीं किया। बालाज के मुंह से इतने मीठे अल्फाज सुन के जैन तो बेहोश होते होते बचा। बालाज ने झुक के इतरत के सारे पेपर समेट के इसे दिए और जैन को कहा, जो मुंह खोले इसे देख रहा था, चले जैन, क्लास का टाइम हो रहा है। हाँ हाँ भाई, मुझे ले चल, ऐसा ना हो मैं यहीं बेहोश हो जाऊं। बालाज और जैन के आगे जाते ही इदरत बालाज की पुश्त को घूरने लगी, मगर बौखलाई तब जब बालाज ने भी इसे पलट कर देखा। इदरत ने फ़ौरन अपना फॉर्म सबमिट करवाया और तकरीबन दौड़ते हुए वो क्लास में पहुंची, मगर अफसोस क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। स्टूडेंट से भरी क्लास देख के इदरत का थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस उड़नछू हो गया था। इस पे सोने पर सुहागा सर भी इसे काफ़ी खड़ूस लग रहे थे। आई एम कमिन सर। सर जो बोर्ड पर लिखने में मसरूफ़ थे, निगाह उठा के इदरत को देखा और कहा, इतनी जल्दी आप कहाँ से आ गई मिस? अभी तो यूनी का गेट खुलने वाला, वॉचमैन भी नहीं आया। सर की तंज पर पूरी क्लास हंसने लगी मगर कोई मौजूद था क्लास में जिसकी निगाह इदरत की झुकी गर्दन पर थी। सॉरी सर, आइंदा लेट नहीं होंगी। इदरत की रोनी जैसी आवाज़ सुन के शायद सर को इस पर रहम आ गया था। इन्होंने इदरत को क्लास अटेंड करने की इजाज़त दे दी थी। इदरत खामोशी से चलती हुई पीछे जाकर बैठ गई थी मगर मुसलसल किसी की निगाहों के हिसार में थी। इदरत ने 1-2 दफ़ा निगाह इस पर आस पास दौड़ाई मगर इसकी निगाहें नाकाम लौटी। मगर तीसरी बार में इसकी निगाह बालाज से टकराई जो इसी क्लास में था। बालाज को देख के, इसकी शर्ट का हाल देख के इदरत को काफ़ी शर्मिंदगी हुई, मगर अब वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। आज यूनी का दिन जैसे तैसे गुजर ही गया था। घर जाकर जहाँ इदरत थक हार कर सोने का इरादा रखती थी, वहीं सनम इसके राह तक रही थी, बाजार जाने के लिए, अपनी फ्रेंड्स की बर्थडे का गिफ्ट लेने के लिए। इदरत ने खामोशी से सनम के साथ जाने में ही आफियत जानी, क्योंकि इसे इनकार करने का मतलब घर में भौचाल लाना। तकरीबन कोई 10-20 दुकान ढूंढने के बाद आखिरकार सनम को गिफ्ट पसंद आ ही गया था। वो लोग वहाँ से निकलने लगे जब इदरत की निगाह शर्ट की दुकान पर पड़ी थी। सनम चूड़ियाँ देखने में लग गई थी और इदरत मौका से फ़ायदा उठा के दुकान में चली गई। अचानक इसके सामने बालाज का सरापा आ गया। कुछ सोचते हुए वो दुकानदार को साइज़ बता के शर्ट निकलवाई। अपने अंदाज के मुताबिक इसने एक वाइट कलर की खूबसूरत सी शर्ट पैक करवा ली। अगले
اپنے انداز کے مطابق اس نے ایک وائٹ کلر کی خوبصورت سی شرٹ پیک کروا لی۔ اگلے دن یونی میں پھر اس کی بالاج سے ملاقات ہوئی، کلاس میں، لائبریری میں، مگر اس میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی بالاج کو شرٹ دینے کی۔ یونی ختم ہونے میں بس 5 منٹ باقی تھے اور ادرت منہ لٹکائے یونی کی پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ رہی تھی جب اس کی نگاہ بالاج پر پڑی جو اپنی کار میں بیٹھ رہا تھا۔ پتہ نہیں ادرت کو کیا ہوا ہے، اس نے بلا جھجک بالاج کو اس کے نام سے پکارا۔ اپنے نام کی پکار پہ بالاج ادھر ادھر دیکھا مگر جب اس کے سامنے نگاہ پڑی تو ادرت تیزی سے اس کی طرف آ رہی تھی اور بالاج کی حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے اسے پکارا۔ ادرت بالاج کو آوازیں دے بیٹھی تھی مگر اب اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی اسے شرٹ دینے کی۔ بالاج نے اس کا گھبرایا چہرہ دیکھا تو پوچھ بیٹھا، کوئی پریشانی ہے آپ کو ادرت؟ نہیں نہیں، وہ میرا مطلب ہے۔ ادرت کی لڑکھڑاہٹ سے بالاج نے اندازہ لگایا تھا کہ ضروری کوئی بات ہے۔ ادرت جو بھی بات ہے آپ مجھ سے کہہ سکتی ہے، ڈرے نہیں۔ بالاج کے ایسے میٹھے لہجے پر ادرت کو تھوڑی ہمت ہوئی تھی اور اس نے کہا، وہ بالاج میں یہ آپ کے لیے لائی تھی۔ اپنے بیگ سے ایک پیکٹ نکال کے اس نے بالاج کے آگے کیا۔ بالاج نے خاموشی سے وہ پیکٹ تھاما تھا اور سوالیہ نظروں سے ادرت کی طرف دیکھا۔ وہ مجھ سے کل آپ کی شرٹ خراب ہو گئی تھی نا، تو میں آپ کے لیے شرٹ لائی تھی۔ ادرت کی بات سن کے بالاج کو ایسا لگا اس نے کچھ غلط سنا۔ کیا کہا ادرت؟ دوبارہ کہیں۔ میں آپ کے لیے شرٹ لائی تھی مگر بالاج آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی ہوں۔ وہ مجھے پتہ ہے ادرت جی، آپ ایسی ویسی لڑکی بالکل نہیں ہیں، بالاج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اصل میں میرا کوئی بھائی نہیں ہے تو؟ او ہیلو، مجھے بننا بھی نہیں ہے تمہارا بھائی، اس نے پیکٹ تقریباً ادرت پر پھینکتے ہوئے کہا۔ بالاج کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی۔ ادرت کی بات سن کے اسے بہت شدید قسم کا شوق لگا تھا۔ ادرت نے بالاج کی بوکھلاہٹ دیکھ کے مسکرائے بنا نہ رہ سکی تھی۔ اس نے پیکٹ دوبارہ اسے تھماتے ہوئے کہا، ارے پوری بات تو سن لے بالاج، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں کبھی ایسی چیزیں خریدی نہیں ہے، اس لیے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، پتہ نہیں آپ کو کیسی لگے۔ آپ نے دی ہے تو اچھی ہوگی۔ شکریہ ادرت۔ نہیں شکریہ کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، یونی کا پہلا دن اور آپ کی شرٹ خراب کر دی تھی۔ اٹس اوکے۔ اوکے میں چلتی ہوں اب۔ ادرت مسکراتے ہوئے پلٹ گئی تھی۔ بالاج نے پیکٹ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے گاڑی کا لاک کھولا اور یونی سے نکل گیا تھا۔ گھر جا کر بالاج نے جب پیکٹ کھولا تو اس میں وائٹ کلر کی حسین شرٹ تھی۔ بالاج نے ادرت کی چوائس کو داد دی تھی اور شرٹ پہننے لگا تھا۔ بالاج کافی شوق تھا شرٹ پہن کے کیونکہ شرٹ اس کے بالکل پرفیکٹ آئی تھی۔ بالاج شرٹ پہنتے پہنتے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ ایک انجانی محبت کا آغاز ہو چکا تھا مگر ان کی محبت کا انجام اتنا خطرناک ہوگا یہ ادرت اور بالاج دونوں نے نہیں سوچا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا، شمع ہوئی ہے روشن، جلنے لگی پروانے، آغاز تو اچھا ہے انجام خدا جانے۔ اگلے دن ادرت تھوڑا لیٹ یونی پہنچی تھی کیونکہ اس کا ارادہ پہلے لیکچرز لینے کا نہیں تھا بلکہ لائبریری میں بیٹھ کے نوٹس بنانے کا تھا۔ کیا بات ہے اتنی دیر سے بے چین ہے تو؟ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی خاص آنے والا ہے کیا؟ زین نے بالاج کا چہرہ جانچتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارے وہ اپنی کلاس میٹ ادرت، تجھے کب سے اس کا انتظار ہونے لگا؟ ارے تو سوال بہت پوچھتا ہے، چل لائبریری چلتے ہیں۔ بالاج نے اس کا سوال اگنور کیا جو زین کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ خاموشی سے بالاج کے ساتھ چلنے لگا۔ لائبریری میں قدم رکھتے ہی بالاج کو وہ سامنے کتابوں میں سر کھپاتے ہوئے دکھائی دی تھی۔ ادرت کو دیکھ کے بالاج کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ پھیل گئی تھی جو زین کو تو ہرگز اچھی نہیں لگی تھی۔ زین تو یہیں رک، میں ابھی آتا ہوں۔ بالاج نے زین کو وہیں رکا اور خود ادرت کی ٹیبل پر جانے لگا۔ ادرت کے سامنے جا کر وہ بیٹھ گیا مگر وہ اتنی مصروف تھی کہ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کب سے بالاج کی نظروں کے احاطے میں ہے۔ لگتا ہے بہت مصروف ہو۔ نہیں نہیں بس ہو گیا، ادرت نے اپنی ہی دھن میں جواب دیا مگر جب سامنے دیکھا تو پہلے گھبرائی اور جھجکتے ہوئے بالاج سے کہا، او سوری میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ اچھا تو اب دیکھ لو۔ بالاج کے کہنے پر ادرت کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے تھے۔ بالاج کے یہ حیا کے رنگ بہت انوکھے لگے تھے۔ اس نے ادرت کو چھیڑتے ہوئے کہا، ویسے شرٹ ایک دم پرفیکٹ آئی ہے اور ہے بھی بہت خوبصورت۔ اتنی غور سے دیکھا تھا میرا فگر؟ ادرت نے بالاج کی بات پہ اسے غصے سے دیکھا اور کہا،
बालाज आप बहुत बहुत ये बोल के इदरत लाइब्रेरी से जाने लगी। बालाज अभी इसके पीछे खामोशी से जाने लगा क्योंकि अब लाइब्रेरी में सबके सामने तो इसे रोक नहीं सकता था। लाइब्रेरी से निकलते ही बालाज ने फ़ौरन इदरत का रास्ता रोका। लाइब्रेरी का रास्ता तकरीबन सुनसान ही रहता था, इसलिए बालाज ने बिला झिझक इदरत का रास्ता रोका। इदरत ने गुस्से से बालाज की तरफ देखा। इदरत का चेहरा गुस्से में लाल टमाटर हो रहा था, जो देख के बालाज की हंसी निकल गई और इसने जाने किस एहसास के तहत इदरत की कलाई हल्के से दबा के कहा, गुस्से में तुम बिल्कुल बारबी डॉल लग रही हो, मैं तो मजाक कर रहा था पागल। बालाज के छूने पर इदरत के दिल अनजाने सफ़र पर चलने के लिए पड़ तोलने लगा था। इदरत थोड़ा मुस्कुरा के आगे जाने लगी, जब बालाज भी इसके साथ चलते चलते पूछने लगा, कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत भूख लग रही है बालाज, सुबह जल्दी जल्दी में मैंने नाश्ता भी नहीं किया। 3 दिन की जान पहचान में दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो। ओह अच्छा, चलो मैं भी चलता हूँ। क्यों, आप क्लास नहीं लेंगे? नहीं, आज तुम्हारी क्लास ले लेंगे। मतलब? अरे ये तो सवाल बहुत पूछती हो। आ जाओ जल्दी, कैंटीन चलते हैं, अब तो मुझे भी भूख लगने लगी है। दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ गए थे, मगर बालाज ये भूल गया कि इसके साथ कोई और भी था। दिन हफ्तों में बदलने लगे। बालाज और इदरत की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। जहाँ बालाज इदरत से मोहब्बत करने लगा था, वहीं जैन भी अब इदरत में इंटरेस्ट लेने लगा था। मगर इदरत थी जो जैन को बिल्कुल इग्नोर करती थी, और यही बात जैन को नाकाबिले बर्दाश्त थी। एक ऐसा ही दिन जब यूनी में इलेक्शन थी, दो पार्टियों के दरमियान बहस शुरू हो गई थी और देखते ही देखते यूनी मैदान जंग बन गया। जैन ने इस क्लास को बाहर से लॉक कर दिया जहां इदरत थी, ताकि वो इदरत से अपने दिल की बात कह सके। मगर जब गोलियां चली यूनी में तो जैन यूनी से भाग गया। मगर बालाज इसने दीवाना वार इदरत को पुकारना शुरू कर दिया। इदरत जो कमरे में बंद थी और गोलियों की आवाज़ सुन के ज़ारो ख़तार रो रही थी, अचानक से बहुत पास से बालाज की आवाज़ सुनाई दी थी। इदरत भी ज़ोर ज़ोर से बालाज को पुकारने लगी। बालाज को इदरत की आवाज़ सुनाई दी तो इसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। अचानक बालाज की नज़र एक कमरे पर पड़ी थी, जिसके बाहर से कुंडी लगी थी। बालाज ने जैसे ही कुंडी खोली, इसे इदरत सामने घुटनों के बल बैठी रोती हुई दिखाई दी थी। इदरत, अपने नाम की पुकार पर इदरत ने जब निगाह उठाई तो सामने बालाज खड़ा था। इदरत तकरीबन दौड़ती हुई इसके सीने से लग गई थी। बालाज ने भी इसे अपने सीने में भींच लिया था। तुम ठीक हो? नहीं नहीं बालाज, मुझे गोलियों की आवाज़ से बहुत डर लगता है, मुझे घर जाना है। अच्छा अच्छा, इधर देखो मेरी तरफ। बालाज ने इसका चेहरा थाम के ऊपर किया। इदरत का चेहरा आंसुओं से तर था। बालाज ने इसका चेहरा साफ किया और कहा, डरो नहीं मेरी जान, मैं हूं ना, चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। डरो नहीं प्लीज़, इदरत रोना नहीं अब। ये बोल कर बालाज ने इदरत के माथे पर अपने लब रख दिए थे। इदरत जहाँ थी वहीं की वहीं रह गई थी, मगर बालाज आज सुकून में था, बहुत सुकून में। इसने इदरत को सही सलामत ढूंढ लिया था। इसने इदरत को अपनी जैकेट पहनाई थी और इसका हाथ अपने हाथों में लेकर कमरे से बाहर निकला। इदरत किसी कटी पतंग की तरह इसका हाथ थामे चल रही थी। बालाज और इदरत बहुत मुश्किलों से यूनि से बाहर निकले थे। इदरत को घर छोड़ के बालाज भी अपने घर की तरफ चला गया था। शाहजहां बेगम ने खबरों में यूनी की सूरत हाल पढ़कर इदरत के लिए काफ़ी फ़िक्रमंद थी। वो भी बहुत परेशान थी क्योंकि इदरत का मोबाइल का चार्जिंग की वजह से बंद हो गया था। इसलिए शाहजहां बेगम और परेशान हो रही थी। इदरत को घर में सही सलामत देख के शाहजहां बेगम ने इसे फ़ौरन गले लगाया था, मगर इन्होंने इदरत के ऊपर मौजूद जैकेट पर ध्यान नहीं दिया। शाहजहां बेगम ने जब इससे सवाल किया कि वो घर तक कैसे पहुंची, तो इदरत ने इन्हें ये तसल्ली दे दी कि वो अंजुम के साथ आई है, जो इसके क्लासमेट और अच्छी दोस्त थी। इदरत कमरे में आई, जैकेट उतार के इसे हाथ में लेकर कुछ देर पहले के लम्हात जो सोचने लगी थी। बालाज के चेहरे पर इसे अपने लिए एक अलग ही एहसास देखने को मिला था। किस तरह से इसने इदरत को अपने सीने में छुपाया था। इदरत को अपना आप मोतबर लगने लगा। फ्रेश होके इदरत जो लेटी तो इतनी गहरी नींद सोई कि रात के 9 बजे इसकी आंख खुली थी। वो नीचे उतर के आ गई तो शाहजहां बेगम टीवी लाउंज में ही बैठी थी। इदरत सीधी इनके गोद में सर रखे लेट गई थी।
نیند پوری ہو گئی میری بیٹی کی؟ جی ماما، مگر میں اتنی دیر تک سوتی رہی، آپ نے اٹھایا نہیں۔ ارے تم کہاں آرام کرتی ہو، یونی کے ساتھ ساتھ گھر بھی دیکھتی ہوں، بس اسی لیے میں نے تمہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ سنم کہاں ہے اور دادو؟ بیٹا وہ دونوں تو کب کی سو گئی تھی، تم کچھ کھا لو پھر آرام کر لو بیٹا۔ آپ نے کھایا؟ ہاں بیٹا، تمہیں پتہ ہے نا میں رات کا کھانا جلدی کھا لیتی ہوں۔ چلے میں کھانا کمرے میں جا کر کھا لوں گی۔ اوکے بیٹا۔ ادرت نے جاتے ہوئے اپنے ماما کا ماتھا چوما اور کھانا لے کر کمرے میں چلی گئی۔ اس نے ابھی کھانا ہی شروع کیا تھا کہ اسے بیڈ پر وائبریشن محسوس ہوئی تھی۔ اسے یاد آیا اس نے آتے ہی اپنا موبائل چارج پر تو لگا دیا تھا مگر اسے وائبریشن سے ہٹانا بھول گئی تھی۔ اس نے کھانا کا پہلا لقمہ لے کر موبائل اٹھایا تھا۔ موبائل پہ نگاہ پڑتے ہی اس کا ہاتھ فوراً اپنے منہ پر گیا تھا۔ 100 سے زیادہ بالاج کی مسڈ کالز آئی ہوئی تھی۔ ادرت نے بنا تاخیر کیے فوراً بالاج کو کال بیک کی تھی مگر دوسری طرف سے وائس کال کٹ ہوئی تھی اور ویڈیو کال آنے لگی تھی۔ پہل تو ادرت نے سوچا کال کٹ کر دے گی مگر کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال پک کر لی تھی کیونکہ آج تک کبھی بالاج نے ویڈیو کال نہیں کی تھی۔ سامنے ہی سے بالاج کا چہرہ دکھائی دیا تھا۔ شرم کے مارے ادرت نکاح جھکا گئی تھی مگر بالاج وہ آج ادرت کا بنا ہیڈ کور کے دیکھ کے مبہوت سا رہ گیا تھا۔ اس کے لمبے گھنے بال دونوں طرف سے آگے ہوئے تھے۔ سامنے اس کے کھانے کی ٹرے رکھی تھی۔ وہ آپ کی کال آ رہی تھی، موبائل وائبریشن پہ تھا، ابھی میری آنکھ کھلی ہے، میں سو گئی تھی۔ ہاں وہ میں پریشان ہو رہا تھا کہ تم کو کال ریسیو نہیں کر رہی تو۔ ادرت نے اب بھی نگاہ نہیں اٹھائی تھی اور بالا سمجھ رہا تھا اس کی جھجک۔ ادرت مجھے لگ رہا ہے تم کھانا کھا رہی ہوں۔ جی، ادرت نے اس کی طرف نگاہ کر کے جواب دیا اور پھر نگاہ جھکا گئی تھی۔ اچھا وہ 3 دن بعد یونی کھلے گی یہی بتانا تھا تمہیں۔ اوکے اب تم کھانا کھاؤ، اپنا دھیان رکھنا، اللہ حافظ۔ بالاج کے کال کٹ کرتے ہوئی ادرت کی اٹکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی تھی مگر چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ 3 دن ان لوگوں نے وائس میسج پر خوب باتیں کی تھی۔ ادرت کے چہرے پر محبت کے رنگ بکھرنے لگے تھے۔ یہ 3 دن کیسے گزرے یہ کوئی بالاج اور ادرت سے پوچھے۔ دونوں ہی محبت کے تیر سے گھائل ہو چکے تھے۔ نبض اب اپنے اپنے گھائل دل ایک دوسرے کو دکھانے کا وقت تھا۔ آج یونی جانا تھا اور ادرت کو بالاج کا میسج آ چکا تھا کہ لائبریری کے پاس والے گارڈن میں پہلے اس سے ملے بعد میں لیکچر لے۔ ادرت گارڈن میں پہنچی تو بالاج اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وائٹ کاٹن کے سوٹ میں وہ آج نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ ادرت نے ہمیشہ اسے پینٹ شرٹ میں دیکھا تھا، شلوار قمیص میں آج اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ بالاج کے ہاتھ میں ریڈ روز کا بوکے تھا اور ایک گفٹ پیک بھی۔ ادرت کو آتا دیکھ کر بالاج بھی اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیسی ہوں؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی اب ٹھیک ہوں تمہیں دیکھ کے۔ ادرت مجھے کچھ کہنا ہے تم سے، یہاں بیٹھو میرے ساتھ۔ بالاج اسے لے کر گھاس پر بیٹھ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا کیسے کہوں مگر اگر نہ کہا تو وقت نکل جائے گا۔ ادرت کو کچھ اندازہ تھا بالاج کیا کہنا چاہ رہا ہے مگر اسے شدت سے انتظار تھا بالاج کے لفظوں کا۔ وہ ادرت میں تمہاری دوست انجم سے محبت کرتا ہوں۔ ادرت جو کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہی تھی بالاج کے منہ سے یہ سن کے شاکڈ ہونے کے ساتھ ساتھ چیخ پڑی تھی۔ کیا؟ ادرت اتنی زور سے چیخی کہ یہ بات سن کے کہ بالاج کو لگا اس کے کان کا پردہ پھٹ جائے گا۔ کیوں تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ بالاج نے ادرت کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھ کے بہت مشکل سے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کہا۔ نہیں مجھے کیا اعتراض ہوگا، میرے بلا سے آپ کس سے بھی محبت کریں۔ اچھا تمہیں فرق نہیں پڑے گا اگر میں تمہاری جگہ کسی اور سے محبت کروں؟ بالاج کی بات سن کے ادرت کے آنسو گرنے لگے تھے اور اس نے غصے میں بالاج کا کالر پکڑ کے کہا، میرے علاوہ کسی اور کا سوچا بھی نہ تو جان لے لوں گی آپ کی، آپ صرف میرے ہیں۔ ادرت کی اس حسین اعتراف پر بالاج کی آنکھیں خوشی سے بھیگنے لگی۔ اس نے جھک کے ادرت کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور کہا، اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے، کیوں آپ نہیں کرتے مجھ سے؟ ادرت نے الٹا سوال کیا۔ تم سے محبت نہیں، بہت محبت عشق دونوں کرتا ہوں۔ یہ بول کے بالاج نے بہت احترام سے ادرت کو گلے لگا لیا تھا۔ تو پھر آپ مجھے تنگ کر رہے تھے؟ ہاں نا، غصے میں تم بالکل باربی ڈال لگتی ہوں۔ بالاج نے یہ کہہ کے ادرت کی ایک بار پھر ناک دبائی تھی۔ ادرت شرما کے اس سے پیچھے ہوئی تھی، تب بالاج نے اس کے آگے بوکے کرتے ہوئے کہا، ادرت
ادھر مجھے تم سے محبت عشق ہے، پلیز میری محبت عشق قبول کر لو۔ بالاج کے کہنے پر ادرت نے مسکرائے کے بوکے تھام لیا تھا۔ اب اپنے پاؤں آگے کرو دونوں۔ کیوں؟ کرو تو میں نے تمہیں گود میں نہیں بٹھانا۔ بالاج، ادرت نے شرما کے اس کا نام پکارا اور اپنے پاؤں آگے کرے۔ بالاج نے باکس میں سے خوبصورت سی چاندی کی پائل نکال کر اس کے پاؤں میں پہنائی اور کہا، یہ میری محبت کا پہلا تحفہ۔ بالاج کے کہنے پر ادرت نے شرما کے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا۔ دور کھڑے کسی نے یہ سارا منظر اپنے موبائل میں ریکارڈ کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ واہ یار، یو آر سو لکی۔ انجم نے اس کے پاؤں میں چاندی کی پائل دیکھ کے کہا۔ ہاں انجم، بس اللہ تعالیٰ ہماری محبت پر کن کہہ دے، ادرت نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آمین آمین، انجم نے ادرت کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ مگر ان کے پیچھے کھڑا ان کی باتیں سننے والا زین اس سے برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دم ان دونوں کے سامنے آیا اور ادرت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے بات کرنی ہے تم سے ادرت۔ ہاں بولے زین بھائی، یہاں نہیں، ذرا میرے ساتھ آؤ، لائبریری کی طرف۔ ادرت کے ساتھ ساتھ انجم کو بھی زین کی یہ بات عجیب لگی تھی۔ آپ کو جو کہنا ہے یہاں کہیں، ادرت نے روبرو جواب دیا تھا۔ کچھ ایسا زین کی آنکھوں میں تھا جسے دیکھ کے ادرت کو خوف آنے لگا تھا۔ زین نے ایک غصیلی نگاہ ادرت پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ادرت، اس سے دور رہنا۔ ہاں انجم، مجھے بھی آج زین بھائی کچھ عجیب لگے۔ ہیلو بیوٹیفل، بالاج نے آتے ہی ادرت کی ناک دباتے ہوئے کہا۔ بالاج کو دیکھ کے ادرت کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ لو بھائی، آ گیا عاشق کا استاد، اب میں تو چلی، انجم نے اپنی کتابیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ انجم کی بات سن کے دونوں مسکرانے لگے اور بالاج نے کہا، ہاں سالی ہو تو ایسی ہو، کیسے پرائیویسی فراہم کرتی ہے۔ بالاج نے جاتے ہوئے انجم سے کہا، بے فکر رہیں، دولہا بھائی سے اس پرائیویسی کا بھاری معاوضہ لوں گی۔ ضرور ضرور سالی صاحبہ، انجم مسکرا کے چلی گئی۔ جب بالاج نے ادرت کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، کچھ پریشان لگ رہی ہو ادرت۔ ارے نہیں نہیں، پریشان کیوں ہوں گی، زین والی بات ادرت چھپا گئی اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ آپ کل یونی نہیں آئیں گے تو؟ ارے میری جان، ایک دن کی تو بات ہے، ایک دن میں کون سا ہم جدا ہو جائیں گے؟ اللہ نہ کرے بالاج، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ادرت نے فوراً بالاج کو ٹوکتے ہوئے کہا، آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ یہ بولتے ہوئے ادرت کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ ارے ارے میری جان، میں مذاق کر رہا تھا، ادھر دیکھو میری طرف۔ ادرت کے دیکھنے پر بالاج نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، پاگل، ہمیں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی جدا نہیں کر سکتا، پاگل ہے، بالکل میری باربی ڈال۔ یہ بول کے بالاج نے اس سے گلے سے لگا لیا۔ بالاج یونی میں نہیں تھا تو ادرت بھی یونی نہیں آئی تھی۔ آج بالاج کو گئے دوسرا دن تھا، مگر آج ادرت کو یونی جانا پڑ رہا تھا۔ لائبریری سے اسے کچھ نوٹس بنانے تھے۔ لائبریری سے باہر نکلی تو سامنے زین کھڑا تھا۔ اسے اگنور کر کے ادرت سائیڈ میں سے گزرنے لگی جب زین نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لائبریری کے ساتھ بنے لان میں لے آیا۔ کیا بدتمیزی ہے زین بھائی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ ادرت کا غصہ عروج پر تھا زین کی اس حرکت پر، مگر زین کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میری بات سنو ادرت، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میری محبت قبول کر کے میرے گلے لگو، مجھے بولو میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ زین پلیز، ادرت اس بالاج کو چھوڑ دو۔ زین کی بات سن کے ادرت کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی۔ اس نے زین کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا۔ اس نے دور ہوتے ہوئے زین سے کہا، آپ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں بالاج سے محبت کرتی ہوں، مرتے دم تک کرتی رہوں گی۔ ٹھیک ہے تو پھر یہ دیکھ لو، شاید تمہارا فیصلہ بدل جائے۔ زین نے یہ بول کے بالاج اور ان دونوں کے درمیان پائل پہنانے سے کہ گلے لگنے تک، بالاج کا ادرت کے ماتھے پر اپنے لب رکھنے تک پوری ویڈیو اس کے سامنے چلا دی تھی۔ ویڈیو دیکھ کر ادرت کے ہوش حواس اڑ گئے تھے۔ اب بتاؤ کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو یہ ویڈیو نہ صرف پورے کالج میں پھیلا دوں گا بلکہ تمہارے ماما کو بھی بھیج دوں گا۔ زین، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ پلیز مجھ پر رحم کرے پلیز۔ ادرت نے باقاعدہ زین نے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ زین نے وہی ہاتھ تھام کے کہا، مان لو میری بات ادرت، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ادرت نے ابھی فی الحال زین کو چپ کروانے میں ہی عافیت جانی تھی، بالاج کے آنے تک
عطرت نے کہا ٹھیک ہے میں مان لوں گی آپ کی بات، مگر آپ بالا سے کچھ نہیں کہیں گے، میں خود انہیں سمجھا دوں گی۔ ٹھیک ہے آؤ پھر لگو میرے گلے اور کہو میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ عطرت اپنے دل پر پتھر رکھ کے زین سے گلے لگ گئی تھی اور کہا میں بالا سے نہیں آپ سے محبت کرتی ہوں زین۔ عطرت ایک دلخراش چیخ کے ساتھ عطرت کو اپنا نام سنائی دیا تھا جو بولے والا کوئی اور نہیں بالاش تھا، جو آج سرپرائز دینے عطرت کو یونی آیا تھا۔ انجم سے پوچھتے پر اسے پتہ چلا کہ عطرت لائبریری میں ہے۔ یہ عطرت کی بدقسمتی تھی کہ بالاج نے وہی جملہ سنا جو اس کے دنیا ہلانے کے لیے کافی تھا۔ بالاج کو سامنے دیکھ کر عطرت کی روح فنا ہو گئی تھی اور زین موقع سے فائدہ اٹھا کے وہاں سے چلا گیا۔ بالاج کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، ریڈ روز اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئے۔ الٹے قدم اٹھاتا ہوا وہ واپس مڑ گیا۔ بالاج میری بات سنیں، ایسا نہیں ہے جیسا آپ نے دیکھا اور سنا ہے۔ عطرت نے دوڑتے ہوئے اسے پکڑا تھا۔ عطرت روتے روتے بالاج کے سینے سے لگنے لگی۔ جب بالاج نے اسے خود سے الگ کر کے زور سے دھکا دیا تھا، عطرت منہ کے بل زمین پر گر گئی تھی۔ بالاج نے چیخ کے کہا تم قابل نہیں ہو میرے، مجھے اسی دن سمجھ جانا چاہیے تھا جب تم پہلی ہی ملاقات میں میرے لیے شرٹ لے کر آئی تھی کہ تمہارا کیریکٹر کیسا ہے۔ بالاج نے نیچے جھک کے اس کا منہ پکڑ کے کہا تھا۔ عطرت کا ہونٹ پھٹ چکا تھا مگر بالاج کو پرواہ نہیں تھی۔ میری بات سن لے ایک بار بالاج پلیز، عطرت نے اس کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہا۔ نام مت لو میرا اپنی گندی زبان سے، نفرت کرتا ہوں میں تم سے عطرت، نفرت زندگی میں کبھی میں تمہارا چہرہ دیکھنا نہیں چاہوں گا۔ یہ بول کے بالاج نے اسے خود سے دور کیا اور چلا گیا تھا۔ عطرت کے کانوں میں بالاج کے کہے لفظ گونجنے لگے تھے۔ انجم جو ان دونوں کو تنگ کرنے آئی تھی، عطرت کو ایسا راستے میں پڑا دیکھ کے تیزی سے اس کے قریب آئی مگر عطرت تو ہوش میں نہیں تھی۔ گھر پہنچ کے عطرت نے بے شمار وائس کالز کیے بالاج کو مگر بالاج اس کا نمبر بلاک کر چکا تھا۔ عطرت اس کے گھر میں گئی تو مگر وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ ایک ہفتہ دیوانہ وار عطرت نے بالاج کے گھر کے کئی چکر لگائے تھے، یونی میں اس کا انتظار کیا تھا مگر وہ نہیں آیا تھا۔ پھر اسے انجم سے پتہ چلا وہ یونی چھوڑ چکا ہے۔ عطرت نے بھی یونی چھوڑ دی تھی۔ زین بھی اس دن سے غائب تھا۔ بالاج کی کوئی خبر عطرت کو نہیں ملی تھی۔ عطرت اپنا ماضی یاد کر کے تڑپ اٹھی تھی۔ چاندی کی پائل باکس میں رکھ کے اسے سینے سے لگا کے سو گئی۔ بالاج گھر آیا تو بنا کسی سے بات کیے کمرے میں چلا گیا۔ سالوں بعد عطرت کو دیکھ کے اس کا دبا غصہ ایک بار پھر ابھرنے لگا۔ اس نے زور سے اپنا ہاتھ دیوار پر مار کے کہا بے وفا۔ شانزی کی باتیں سننے کے بعد صنم شاکڈ تھی۔ کل سے بات کرنے کے بعد سے وہ کال ہی ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ صنم سمجھی شاید ناراض ہوگی، مگر آج جب اس نے اپنے ابو کے نمبر سے صنم کو کال کر کے گھر بلایا تو صنم کو معاملہ گڑبڑ لگا۔ شانزے تو بھول جا، سب دفع کر، اس کی کرنی اس کے ساتھ، ہم کیوں اس مسئلے میں کودیں۔ شانزے کی باتیں سن کے صنم اچھی خاصی ڈر گئی تھی۔ ڈری تو شانزے بھی تھی مگر وقتی طور پر۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں صنم، اس بہزاد کمینے کو مجھے دھمکی دینا اسے بہت مہنگا پڑے گا۔ تم دیکھنا، پہلے میں اس کے خلاف پولیس کمپلین کروں گی اور پھر بابا کو سب بتاؤں گی کہ وہ کیسے گھٹیا قاتل انسان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تجھے پتہ ہے صنم، یہ بہزاد اپنے بیٹے کو بھی مار چکا ہے۔ شانزے کی بات سن کے صنم بہت ڈر گئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ بہزاد کیا چیز ہے مگر شانزے کو اس وقت سمجھانا کافی مشکل تھا۔ اب تیرے تو سٹیچز لگے ہیں۔ 3 دن بعد کلب میں ڈانس کمپٹیشن ہونے والا ہے، اس میں تو ڈانس نہیں کر پائے گی۔ سب نے افسردگی سے کہا۔ ہاں صنم، سوری یار، چل کوئی نہیں، میں منع کر دوں گی آج کلب جا کے۔ ابھی دونوں باتوں میں مصروف تھے جب مراد اچانک کمرے میں آیا تھا۔ بات سنو، جب یہ تمہارے سر کی چوٹ صحیح ہو جائے تو بتا دینا، مجھے شادی کی شاپنگ کرنے جانا ہے۔ مراد نے بیزاریت سے یہ بات کہی اور چلا گیا۔ مراد کے جاتے ہی صنم نے تعجب سے شانزے کو دیکھا تھا جو گردن نیچی کر کے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ اسے کیا ہوا شانزے، یہ کس انداز میں تم سے بات کر رہا ہے؟ جب سے اس کی جاب لگی ہے 2-3 مہینے یہ ٹھیک رہا ہے، پھر اس کا رویہ مجھ سے اسی طرح ہو گیا ہے جیسے بہت بیزار ہو مجھ سے۔ تمہیں میں کہتی تھی مگر تمہیں یقین نہیں آتا تھا، آج تم نے دیکھ لیا خود۔
شانزے تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سالم نے شانزے کو گلے لگا کر تسلی دی، مگر اسے خود مراد کا رویہ پریشان کر گیا تھا۔